اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ پچھلی نشست میں ہم نے غصہ اور غضب کے تباہ کن نتائج اور ان کے اثرات کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، یعنی ہم اس غصے پہ کس طرح سے قابو پائیں، اور احادیث میں اور علماء کے اقوال اور کلام میں اس کے کون کون سے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ جن افراد نے اس سے پچھلا درس نہیں سنا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس کو بھی اگر سن لیں تو اس کے ساتھ ملا کر اس کو سنا جائے تو بہت مفید ہوگا۔ پہلے اس کو سن لیا جائے، پھر اس درس کو سنا جائے۔ دیکھیے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کا ایک شرارہ ہے جو اندر سے سلگتا ہے۔ یہ اندر سے سلگتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جان لو کہ غصہ ایک آگ ہے جو بنی آدم کے دل میں لگ جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں گردن کی پھول جاتی ہیں، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے کہ غصہ ایک انگارہ ہے، انگارہ۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ غصہ دلوں کی آگ ہے۔ اور مولا نے جو حارث حمدانی کو جو مکتوب لکھا تھا، اس میں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ غصہ شیطان کے بڑے سپاہیوں میں سے ایک ہے۔ تو شیطان کے لشکر، یعنی انسان کے پیچھے اگر اتنا بڑا شیطان کا لشکر اس کے پیچھے لگ جائے، ایک شیطان انسان سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے کہ غصہ کر کے پورے لشکر کو اپنے پیچھے لگا لیا جائے، کہ کس قدر نقصان دہ بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، اور غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ پشیمان نہیں ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ جاؤ کہ اس کی دیوانگی پختہ ہے۔ دوسرے کے اوپر اگر ڈال رہا ہے، وہ خود غصہ کر رہا ہے، غلطی دوسرے کے اوپر یا اس کی نشاندہی کر رہا ہے، تو اس کو پچھتانا چاہیے اس کے اوپر۔ اگر وہ پچھتاوا اس کے ساتھ نہیں ہے تو گویا اس کی دیوانگی پوری پختہ ہو چکی ہے۔ تو بلکہ روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جس پر غصہ غالب آ جائے اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے، جانوروں میں، یعنی اس کی ابتدا دیوانگی ہے اور انتہائی پشیمانی ہے۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے بچوں کے ایسے کوئی اس پروگراموں میں بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی حرام چیز ہے کہ جس کا پینا مستحب ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ غصہ وہ واحد چیز ہے، وہ واحد حرام چیز ہے کہ جس کا پینا مستحب ہے، یعنی ثواب رکھتا ہے انسان اپنے غصے کے اوپر ضبط کرے۔ غصے کے بہت ہی خطرناک جو نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات کا تو ہم نے پچھلی نشست میں تذکرہ کر دیا تھا، اور اس کے اندر ضرور اس کو سنا جائے۔ پچھلی نشست میں بیان ہو گئی تھی یہ بات کہ یعنی ہلاکت کا سبب، یعنی دنیاوی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اخروی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے غصہ۔ سب سے اہم نقصان یہ ہے کہ اس سے کینہ اور دشمنی کی پرورش ہوتی، کینہ اور دشمنی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھپا ہوا غصہ کینے کی آگ کو بھڑکاتا ہے اور اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں کسی کے خلاف دشمنی ہے، دل میں کینہ ہے، اس کے خلاف برائی اگر ہے تو غصہ اس کینے، چھپے ہوئے کینے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ عقل کا زوال ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ زوال عقل کی سواری، یعنی جس طریقے سے گھوڑا ایک پہاڑی پر یا ڈھلان سے اگر نیچے کی طرف جا رہا ہو تو کتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، تو اسی طرح غصے پر سوار ہو کر عقل تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص بھی غصہ کر رہے ہوں یا سب بات کو سمجھ جائیں کہ ان کی عقل اس سے متاثر ہو رہی ہے اور نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل متاثر ہونے کی وجہ سے غصے میں جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔
غصے میں آ گئے طلاق دے دی، غصے میں آ گئے کسی سے کاروباری ایگریمنٹ ختم کر دیا، غصے میں آ گئے، یعنی ہمیشہ نقصان دہ چیز ہوگی، فیصلہ غلط ہوگا اس سے۔ اور نہ صرف یہ کہ عقل زوال پذیر ہوتی ہے، بلکہ ایک روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ کثرت غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، یعنی عقل کا اختتام، عقل بالکل ختم ہے اس وقت آپ کے پاس جب آپ بار بار کا غصہ اگر کرنے کی کسی کو عادت ہو جائے، یعنی کثرت غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ غصے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے مخفی عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی انسان بظاہر بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا ملمہ سازی کی ہوئی ہے، گویا آج کل ماسک لگانے کا دور ہے تو اس نے ایک ماسک لگا لیا ہے اپنا خوش اخلاقی کا، ذرا غصہ اس کو آیا مغلظات بکنا شروع ہو گئے، ذرا غصہ آیا ادب تہذیب احترام تمیز سب بھول گئے، یعنی اس کے چھپے ہوئے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں غصے سے۔ غصے سے ایک اور بھی ہوتا ہے، شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو یہی بات حضرت امیر نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم غصے کی کثرت کا شکار ہو جاؤ تو وہ تمہیں تباہی کی آخری حدوں کے اوپر لے جائے گا، یعنی کثرت کے ساتھ غصہ کرنا۔ اور اگلا نقصان اس کا یہ ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حضرت امیر کا ارشاد گرامی ہے کہ غصہ عقل مند کے دل کو مردہ کر دیتا، اب نہ اس کو عبادت کا کوئی لطف آئے گا، کرے گا بھی اگر عبادت تو بالکل عادتاً کرے گا، اور غصہ پست فطرت ہونے کی علامت بھی ہے، یہ بھی روایتوں میں آیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے سے پستر کوئی علامت ہی نہیں، اور غصے سے بڑھ کر کوئی نسب پست نہیں، یعنی ہم خود کو بہت سید بھی اگر کہتے ہیں، نجیب الطرفین کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نسب کا سمجھتے ہیں، تو شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اور ہر وقت اگر ہم غصے کا شکار رہتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ پست ترین نسب شمار ہوگا۔ گویا بایولوجیکل اعتبار سے آپ سید ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے بڑی پستی کی علامت ہے اگر آپ کو بار بار غصہ آ جاتا ہے۔ اگلا نقصان یہ ہے کہ جاہل ہونے کی نشانی ہے زیادہ غصہ کرنا۔ حضرت امیر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ بات بات پر جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تمام کلاموں کے اندر ائمہ معصومین کے انسان اپنی شخصیت کو پہچان سکتا ہے، ورنہ انسان بعض اوقات اپنے آپ سے بڑا حسن ظن رکھتا ہے کہ میں بڑا مذہبی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں اور میں بہت نماز و روزہ کرنے والا ہوں، لیکن اصلاً جو علامات بتائی گئیں وہ تو جاہلوں کی علامت بتائی گئی، بظاہر کتنی اصطلاحات ہم نے رٹ لی ہوں۔ اور ایک جملہ یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ غصے کی عزت عذر خواہی کی ذلت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، حضرت امیر کا ارشاد، یعنی بڑا اہم ہے جملہ، اس کو واقعتاً سمجھنا چاہیے۔ یعنی غصے پر قابو پانے میں جو عزت ہے وہ غصہ نکال کر بعد میں معذرت کی ذلت کے برابر نہیں، یعنی بعد میں آپ لاکھ ایکسکیوز کر لیں، اس کے ساتھ اس سے معافیاں مانگ لیں اور سچویشن کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں، لیکن اصل جو عزت تھی وہ آپ کے غصے کو قابو پانے میں تھی، معذرت کرنے میں نہیں، غصے کو قابو پانے میں عزت ہے۔ ایک اور بڑا نقصان غصے کا یہ ہے کہ انسان خود کو سزا دیتا ہے، خود کو سزا، یعنی دوسروں کی غلطی کی سزا انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اور یہ بات بھی حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 افراد کی سزا کا آغاز ان کی اپنی ذات سے ہو جاتا ہے، 3 افراد کی، ان میں ایک تو ہے حاسد۔ حاسد کے لیے روایتوں میں آیا ہے نا جملہ کہ حاسد کے لیے یہ سزا ہی کتنی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ تو حاسد کیا کرتا ہے؟ اندر ہی اندر گھٹتا ہے، جلتا ہے، دوسرے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال رہا، یہ خود ہی بیچارہ حسد کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے، یعنی اس کی سزا کا آغاز اس کی اپنی ذات سے ہو جاتا ہے۔ ایک تو حاسد، دوسرا ہے کینہ پرور۔ کینہ پرور جو دشمنی اور کسی کے لیے برائی دل میں رکھتا ہے، یہ اندر ہی اندر یہ بھی بیچارہ کوڑتا رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو سزا دیتا رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے غصہ ور، جو غصہ کرتا ہو، یہ بھی اپنی یہ سزا کا آغاز اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اور ابھی اس میں ہم بہت تیزی سے گزر رہے ہیں کیونکہ اس میں کافی چیزیں ابھی بیان کرنا ہے، اس وجہ سے صرف ایک غصے کے نقصانات کی ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔
اچھا، اگلا نقصان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوتی ہے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ جو ناحق طریقے سے کسی پر غصہ اتارے گا، اللہ برحق طریقے سے اسے قیامت کے روز رسوائی کا مزہ چکھائے گا۔ تو یہ بڑا اس کے اندر ہے، یعنی برحق طریقے سے رسوائی کا مزہ اس کو چکھنا پڑے گا۔ اور ایک اور بڑا نقصان یہ ہے جو پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ان افراد کے لیے مخصوص ہے جس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا غصہ اتارا ہوگا، یعنی گالیاں دے کر غصہ اتارا، گندے الفاظ کہہ کر غصہ اتارا، تان و تشنی دیتے ہوئے غصہ اتارا، اس کے گھر والوں اور خاندان والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے غصہ اتارا۔ یعنی کیا ہے، ان افراد کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ہے، یہ اس سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اگلا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ کمینگی، یعنی جو تمہارے قبضے قدرت میں ہوں، یعنی تمہارے زیر کفالت ہوں، ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ معلوم ہے نا کہ بیچارے کہیں جا نہیں سکتے یا آپ کے دست نگر ہیں، آپ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں، جیسے کہ عام طور پر سربراہی گھر ہوتا ہے۔ ان کو کہا، امام علی نقی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی ہے، جو تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں ان کے اوپر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ اسی کے اندر بہت سارے امپلائر بھی آ جاتے ہیں جو اپنے امپلائیز کے اوپر اس طرح سے غصہ نکالتے ہیں۔ معلوم ہے بیچارہ کہیں چھوڑ کے جائے گا نہیں، اپنی جاب کو چھوڑ نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، اب کیا ہے اس پہ غصہ نکال رہے ہیں، یہ کمینہ ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور حتیٰ کہ روایات کے اندر تو مومن کو غصیلی نگاہوں سے دیکھنا بھی مذموم قرار دیا گیا، یعنی آپ نے اگر غصے کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے، اتنی غصیلی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ بیچارے کا پتا ہی پانی ہو گیا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اچھا، غصے کے اندر ایک چیز یہ کہ غصے میں عقل کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار میں ہمارے دوسرے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ کسی شخص کی حقیقی رائے کا پتہ غصے کے وقت چلتا، یعنی اگر غصہ ضبط کرے تو یہ اپنی رائے یا جو کوئی چیز بیان کرنا چاہے گا وہ عاقلانہ ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے امتحان کے اندر یہ شخص فیل ہو رہا ہے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تو یہی ہے کہ وہ افراد کہ جن کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، بہت جلدی فوراً بھڑک جاتے ہیں کوئی بات سنتے ہی، اور جناب غصہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ایسے افراد کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدتر افراد ہیں، بدترین افراد ہیں، جنہیں غصہ بہت جلدی آتا ہو اور بہت دیر تک جاتا ہو۔ اور یہ بھی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ وہ دوزخی ہے جو غصہ کرے اور کبھی راضی نہ ہو۔ اس بیچارے وہ جا کے لوگ ان سے معافیاں مانگتے رہتی ہیں ہر وقت کہ حضور معاف کر دیجئے، لیکن ان کی ناراضگی ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ یہ بدترین افراد قرار دیے گئے۔ دوسرا وہ افراد ہیں کہ جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلد چلا جاتا ہے، یہ بہتر افراد ہیں۔ یعنی ان کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے، یعنی بہت کوشش کر لیں، بہت بھڑکا لیں انسان، یا چلیں ظاہر ہے کہ ہر شخص کا ٹالرنس کا لیول وہ نہیں ہوتا، ایک موقع پر اسے غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن پھر فوراً جل چلا جاتا ہے۔ ایسے افراد بہت بہترین افراد شمار ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بھی دیکھی صفت ہے نا، یا سریع الرضا، یعنی جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غصہ آیا لیکن فوراً ایک ایکسکیوز میں ختم کر دیں، اس نے ایک ذرا سا ایکسکیوز آ کے کیا، بس آپ فوراً بھول بھال گئے اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ دوسری قسم بنتی ہے لوگوں کی۔ تیسری قسم بنتی ہے کہ جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے ہی جاتا ہے، دیر سے آ رہا ہے اور دیر سے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ افراد بھی ان کو یہ پہلے والے کی نسبت تو بہتر ہیں جو سب سے پہلی قسم بیان ہوئی تھی، لیکن ان کو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔
اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جن افراد کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک اتنی خرابی تو ہے کہ ان کو جلد غصہ آ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو بھی بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ اپنے آپ کو ان 4 کیٹیگریز میں سے کس میں آ رہا ہے، اور اس میں جو بھی کمی اور خرابی پائی جا رہی ہے اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا دیکھیے، جب بہت سے لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، اچھا برا کہتے ہی ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ واقعی برے ہیں، اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ آپ اپنی اصلاح کی طرف فکر ہو جائیں کہ واقعی مجھ میں یہ چیز پائی تو جاتی نہیں ہے، مجھ میں تو نہیں پائی جا رہی کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن بہت سے حوالوں سے دوستوں کی نسبت بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیے دوست اور رشتہ دار جو ہے نا، یہ آپ کی برائیوں کو چھپا لیتے ہیں۔ دشمن کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے، تو برا نہیں مانیں، آپ واقعی غصہ نہ کریں اور اپنی اس برائی کے پیچھے لگ جائیں کہ مجھ میں واقعی تو نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، جیسے مجھے یاد نہیں کہ پچھلی دفعہ میں نے بات کہی تھی یا نہیں، کہ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا آدمی بننے کا ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں۔ تو کہا جاتا ہے بھائی پہلے آدمی تو بن جائیے، چھوٹا اور بڑا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یعنی آپ غصے میں تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو دشمن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو دوست ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، تعریف کر جاتے ہیں آپ کی، آپ کو برا نہ لگ جائے، لیکن دشمن یا آپ کا جو مخالف ہے وہ تو کہہ دیتا ہے اس بات کو، تو اس کی بات کو سیریس لینا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ جو کہ میں اپنے لحاظ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مشورہ بھی لیتے ہیں کہ بہت زیادہ غصیلے افراد جو ہیں عام طور پر لڑکیوں کے رشتوں کے سلسلے میں یا لڑکوں کے رشتے میں بھی بات آ سکتی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ غصیلا ہے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر اس میں دیگر خصوصیات کے ساتھ، یعنی غصیلا پن بھی اس کے اندر پایا جا رہا، یعنی اگر غصیلا ہونے کی شہرت تو نہیں ہے اس کی، تو اگر بہت زیادہ غصیلا ہے تو اس سے شادی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ یعنی یہ کوئی ویسا میں عمومی قانون نہیں بتا رہا ہوں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی اور آپشنس اگر موجود ہوں تو انسان کی طرف غور کرے۔ ایسے افراد کے ساتھ زندگی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا خطرناک بات کہاں ہوتی ہے؟ جہاں 2 غصیلے ٹکرا جائیں آپس میں۔ اچھا ایک غصیلا ہے، ایک ذرا نرم مزاج ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک خاموش ہو جائے گا، دوسرا کمپنسیٹ ہو جائے گی بات۔ لیکن 2 غصیلے ہی، 2 بیل ٹکرا جائیں اور سینگ لڑا رہے ہوں ایک دوسرے سے، تو یہ سمجھنا اور سمجھانا ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ہو ایسا اور دوسرا صبر کر لے، گاڑی چل جاتی۔ دونوں ایسے ہوں تو مشکلات بڑھ جاتی۔ تو اگر بظاہر وہ نماز و روزہ کرنے والا بھی ہے، مالی حالات بھی اس کے اچھے ہیں، لیکن بہت زیادہ غصیلا ہے، تو عام طور پر یہ چیز مشکلات کا شکار ہوتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایسے افراد اگر یہ گفتگو سن رہے ہوں تو سوچیں گے بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اپنے آپ کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو میں نے طریقے ابھی آگے چل کے ہم ذکر کرنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر اگر عمل کریں تو بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اچھا کچھ چیزوں سے وہ دیکھیے غصہ بڑھتا بھی، تکبر، سرکشی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے، یعنی روایات میں یہ چیز آئی، بلکہ بقول ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات، حضرت موسیٰ جو نبی خدا تھے انہوں نے یہ بات بیان کی۔ اور جو ہماری کتاب ہے محجت البیضہ ملا محسن فیض کاشانی کی، اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ غصہ بھڑکانے کے جو اسباب ہیں جو حضرت عیسیٰ نے بیان کی حضرت یحییٰ کو، ان میں ایک تو تھی جھوٹی آنا، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، شادی میں فلاں نے جو ہے ہمیں مووی کے لیے کیوں نہیں بلایا، اور فلاں چیز، اس طرح کی چیزیں اب اس سے ناراض ہو کے مثلا بیٹھے ہوئے۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح سے مثلا روایت میں یہ بھی آیا کہ خود پسندی غصے کو بھڑکا، جتنا انسان خود پسند ہوگا اتنا ہی وہ فوراً جلدی غصے کے اندر آ جائے گا۔ اچھا اسی طریقے سے کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی روایت میں آیا کہ اس سے بھی غصے جو ہے وہ غصہ بھڑک جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کا اس طرح سے کسی سامنے جملہ کس دیا کہ سب اس کے لیے زور سے ہنس پڑے، اس شخص کے خلاف جو آپ نے ایک مذاق کیا تھا،
اب وہ اس کے دل میں وہ بڑا محسوس کرے گا. تو ایسے جملے بھی کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے یہ غصہ بھڑکانے کے اسباب میں سے. اسی طرح سے مثلاً عیب لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا. آپ نے کسی کو عیب لگایا، برا بھلا کہا، اب اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی. یا اسی طرح سے کینہ، تو دل میں کینہ رکھنے سے اس سے بھی غصے کی، مثلا آپ دل میں اس کے خلاف برائی پکائے جا رہے ہیں، ایک دم سے آپ کا موقع آئے گا، آپ بھڑک جائیں گے، یعنی غصہ بہت شدت اختیار کر لے گا. یا باہمی مخالفت، ایک دوسرے کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ایک دوسرے کے مخالف ہوا ہوا ہے. ساسیں معمولی باتوں پہ بہوؤں کی مخالف ہوئی ہیں، بہویں معمولی باتوں پہ ساس اور دیگر نندوں کے خلاف ہوئی ہیں. اب جو بھی خاندانی سسٹم چل رہے ہیں، میں سب کی الگ الگ مثالیں تو نہیں دوں گا. یہاں ایک کو کہتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کی بات کرتے ہیں تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے. باہمی مخالفت، یعنی یہ غصے کی آگ کو بھڑکاتی ہے. یہ سب روایت کے اندر آیا ہے. حضرت یحییٰ کو حضرت عیسیٰ نے بات بیان فرمائی. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ فریب کاری، یہ بھی مثلا کسی کو دھوکہ آپ نے دیا، ایک دم سے انسان غصے کے اندر آ جائے گا، کوئی ایسی بات کہی جو فریب پر مبنی ہو. اور اسی طریقے سے یہ بھی نبی خدا نے بات ارشاد فرمائی کہ فضول جاہ و مال پر شدت سے حرص کرنا. ایک تو ہے کہ جو مطلوب، اتنی جاہ اور مال تو مطلوب ہے جس سے زندگی گزاری جائے، لیکن اب انسان شدت کے ساتھ لالچی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ جتنا اس کا لالچ بڑھے گا، یہ بھی آگے چل کر بھی بات آئے گی، اتنا ہی یعنی جتنی نفسانی والی خواہشات اس کی بڑھتی جائیں گی، اتنا ہی اس کے اندر غصے کی پرورش ہوتی جائے گی. ذرا سا اس کا مال ہاتھ سے نکلے گا ایک دم سے، یا جہاں میں ذرا سی کمی واقع ہوگی، اس کو غصہ آ جائے گا. یہ غصے کو بھڑکانے والی چیزوں میں سے. اس کے مقابلے میں اگر ہم غصے کے اوپر قابو پا لیں، غصے پر قابو پائیں. دیکھیے ابھی غصے کے نقصانات بھی بیان ہوئے، جسمانی نقصانات، روحانی نقصانات، غصے کو بھڑکانے کے اسباب. غصے پر اگر ہم قابو پائیں تو اس کے کیا فائدے ہم کو حاصل ہوں گے. ان تمام چیزوں کی اگر انسان کو معلومات ہو جائیں تو وہ پھر غصے کو اپنے خود بخود کنٹرول کرے گا. جیسے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے بھائی میں اگر نمک کھاؤں گا تو بلڈ پریشر میں میرے اضافہ ہو جائے گا، مجھے نقصان کرے گا. مٹھائی کھاؤں گا تو میری شوگر بڑھ جائے گی. تو یہ چیز پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ پرہیز کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے. تو غصے پر قابو پانے کے جو فائدے ہیں، دیکھیے بہت زیادہ روایات کے اندر ایسے افراد کی تعریف آئی ہے جو غصے پر اپنے قابو پا لیتے ہیں، اور روایات میں ان کو قوی ترین انسان کہا گیا ہے. یہاں عام طور پہ ہم الٹا سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہو وہ بڑا طاقتور ہے، بڑا اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے، دیکھیں فوراً کمزوروں کے اوپر جو ہے وہ غصے ہو رہا ہے. نہیں، غصہ اصلاً بے بسی کا ایک اظہار ہوتا ہے. یہ کمزور شخص ہے، یہ بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ وجہ کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کو ٹال دینے سے بڑھ کر تو کوئی قدرت ہی نہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو اللہ کو یاد کر کے اپنے حلم اور بردباری سے اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے. سب سے بڑا طاقتور کہا گیا ہے. بلکہ روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ بھاری پتھر اٹھانے کا کسی جگہ پہ مقابلہ ہو رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں ویٹ لفٹنگ وغیرہ کے مقابلے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح کے ویٹ نہیں ہوتے تھے، وہ بھاری پتھر اٹھانے کے مقابلے ہوتے تھے. تو پیغمبر اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ زبردست انسان وہ ہے اور طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، اور بردبار ترین انسان وہ ہے جو کسی پر قابو پانے کے بعد اسے معاف کر دے. یہاں پر قابو پانے کے بعد تو اس کو مزید گنے کی مشین میں ڈال کے اس کو بیچارے کو اس کا برحال کر دیا جاتا ہے کہ بس آپ کے قابو آ گئے، اب تو خوب سنائیں گے اس کو. نہیں، اس کو قابو پانے کے بعد اس کو معاف کر دینا یہ سب سے زیادہ بردبار انسان کی نشانی بیان فرمائی. ایک اور مقام پہ بھی پیغمبر اسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ طاقتور ترین انسان وہ ہے جو کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی میں داخل نہ ہو. یعنی راضی ہو تو اللہ کی نافرمانی میں داخل نہ ہو جائے. یعنی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہو رہی ہے تو اب اس کو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھا رہے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو لیکن اس کو حجاب کو نہیں کہہ رہے. تو غصہ اگر کبھی ہو جائے، کسی سے ناراض ہو جائے تو یہ بات اسے حق بات کہنے سے خارج نہ کرے. اور کسی پر اگر وہ قابو پا لے تو اسے کوئی ناحق کام کرنے پر مجبور نہ کرے. یعنی قابو پا لیا تو اسے مارے چلے جا رہے ہیں یا اس کو دبائے چلے جا رہے ہیں.
تو یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو شخص بھی لوگوں پر اپنے غصے کو روک لے گا اللہ اس پر اپنے غصے کو روک دے گا. اور ایسے افراد کے لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسے افراد بہت سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوں گے. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غصہ نکالنے کی قدرت کے باوجود اسے پی جائے تو اللہ قیامت کے دن اس کا دل سکون و اطمینان سے بھر دے گا. آپ سوچئے قیامت کے روز کس قدر گھبراہٹ کا دن ہوگا, کس قدر پریشانی کا دن ہوگا. اب یہ اطمینان کے دن میں بدل جائے گا. کون سے افراد کے لیے؟ وہ افراد کے جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو وہاں اللہ بھی اپنے غصے کو اس طرح سے جو اس کا غضب ہوگا اس سے اس شخص کو بچا لے گا, اس کے لیے اطمینان کا دن بن جائے گا. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا, اپنی رضا سے. بہت اس سلسلے میں روایات آئی ہیں کہ غصے کو برداشت کرنے کا, جس میں فائدہ بیان کیا گیا ہے. ایک تو یہی کہ اللہ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. اس شخص کے لیے خدا کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو غصے میں آنے کے بعد درگزر کرتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. جو اللہ کا محبوب بن جائے اس پہ کب کوئی عذاب آئے گا. کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے غصے کو پینے سے زیادہ میٹھا کوئی گھونٹ ہی نہیں, اور غصے پر قابو پانا میرے لیے سب سے میٹھی چیز ہے. کنٹرول لفظ لکھ دیا اس کے اندر تو لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ انگریزی کا کوئی لفظ اس میں بولا تھا انہوں نے. یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کہ غصے پر قابو پانا امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے میٹھی چیز ہے. اور جو شخص بھی غصہ پی جاتا ہے امام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طرح سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے عیب مخفی ہو جاتے ہیں. عیب مخفی. روایات میں یہ بات آئی کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. کیونکہ جب وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے نا تو اس کی ساری کمزوریاں باہر آ جاتی ہیں. غصے کو روک کر وہ نہ چھپا لے گا. یعنی اس کا خود عمل ہی ایسا ہے. مثلا اگر اس نے غصے کو اظہار کیا وہ نہ برا بھلا کہے گا, اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا. وہ گالیاں بکنے لگے گا, اچھا یہ گالیاں بھی بکتے ہیں, یہ عیب ظاہر ہو جائے گا. اور وہ تانے دینے لگے گا, مارنے پیٹنے لگے گا, یہ سارے اس کے عیب باہر آ جائیں گے. غصے کو اپنے دبا لیا, چھپا لیا, کم کر دیا, یہ سب عیب بھی چھپ گئے. اچھا ایک چیز سوال ہوتا ہے کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے. حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالتا ہے, یعنی جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہے تو کبھی آپ کو غصہ کرتے ہوئے کسی کے اوپر نظر نہیں آئے گا. اور اس کا الٹا کر لیں, اگر بہت غصہ کرتا ہوا بار بار نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں خوف خدا نہیں. جب بھی ایک بات کہی گئی کہ جو غصہ کرتے وقت اللہ کو یاد کر کے اس کو قابو کر لے تو قیامت کے دن تمام مخلوقات میں اللہ اس کو یاد رکھے گا اور کبھی ہلاکت ابدی کا اس کو شکار نہیں ہونے دے گا. بہت اہم چیزیں ہیں یہ جس کو سمجھنا چاہیے. اور روایت میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ غصہ نہ کرنے پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار نصیحت فرماتے تھے. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کیجیے. پیغمبر نے پھر فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے کہا پیغمبر اسلام کوئی اور نصیحت کیجیے. پیغمبر نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. یعنی راوی سمجھ گیا کہ ہر بار پیغمبر یہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں اور ایک بہترین نصیحت کر رہے ہیں کہ غصہ اپنے ساتھ تمام برائیوں کو لے کر آ جاتا ہے. یعنی غصہ نہ کر کے آپ خود کو بے شمار برائیوں سے بچا لیتے ہیں. راوی بھی یہ بات سمجھ گیا. تو پیغمبر ایک ہی جملے کو بار بار کہہ رہے ہیں غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو. تو یہ بات صرف راوی کو نہیں کہہ رہے, ہم لوگوں کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ, کیونکہ اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اتنی زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پیغمبر کے پاس آیا, کہا جھوٹ مت بولنا, تو وہ خود ہی اتنی بڑی ایک چیز بات بتا دی کہ انسان پھر بعد میں اس کو ریئلائز کر کے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بہترین نصیحت.
اچھا، جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جاہل اور عاقل کے غصے میں ایک فرق ہوتا ہے. جاہل تو اپنی منہ سے بھڑاس نکال کر الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے اس کو کر لیتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے، حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں ہوتا ہے اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے، اس کے کاموں میں. یعنی کام کیا ہے؟ یعنی وہ اس قسم کا اقدام، مثلا اولاد کے اوپر سے کسی بات پر غصہ آ رہا ہے، اب یہ منہ سے اپنی بھڑاس نہیں نکالے گا الٹا سیدھا بول کر، اس سے تو وہ اور زیادہ باغی ہو جائیں گے بچے. یہ عقل مندی سے اس کو غصہ اس کو ہے کہ یہ چیز ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس کا ایسا لاہ عمل بنائے گا کہ آئندہ اولاد اس چیز میں مبتلا نہ ہو. یہ عاقل کا غصہ. یعنی اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو آپ خود بنا سکتے ہیں اس بات کو کہ عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے. وہ زبان سے بول کے بات کو خراب نہیں کرتا ہے، بلکہ حکمت عملی کے ذریعے جس وجہ سے غصہ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس چیز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے غصے کو برداشت کرنا، آپ اپنے آپ کو 1000 بار کی شرمندگی سے بچا سکتے ہیں. مثلا آپ نے غصے میں بدتمیزی کر لی کسی سے، کسی بزرگ سے کر لی، اب ہر دفعہ جب بھی آپ دیکھیں گے ایک شرمندگی کی طرح کے احساس کے ساتھ اس کے سامنے جانا پڑے گا. لیکن اگر آپ غصے کو اپنے برداشت کر لیں تو ہر دفعہ آپ عزت دار طریقے سے کسی کو بھی فیس کر سکتے ہیں. تو غصہ برداشت کر کے انسان بہت ساری شرمندگیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے. اور یہ بات بھی آئی ہے کہ جو بھی شخص غصے اور غضب کو بردباری کے ذریعے پلٹا دیتا ہے اور غصہ چھوڑ دیتا ہے، یہ گویا اس کے علم کا ایک پھل ہے. علم کا ایک پھل. تو یعنی اس کا جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس کا نتیجہ یہ کہ تمہیں بردبار ہو جانا چاہیے. وہ جو دینداری تم نے حاصل کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں بردبار ہو جانا چاہیے. یہاں دیکھتے ہیں ہم عام طور پہ کہ جو نسبتاً مذہبی افراد ہیں وہ زیادہ غصیلے نظر آتے ہیں. بہت سے، سب تو نہیں لیکن کافی سارے ہم نے معاشرے کے اندر دیکھیں گے مولوی صاحبان ایک دم سے کسی نے سوال کیا ایک دم سے غصہ آ گیا ان کو. تو بہرحال یعنی علم کا جو ثمرہ اور پھل ہے وہ یہ ہے کہ انسان غصہ چھوڑ دے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور ایک اور بہت خطرناک چیز ہے والدین پر اولاد کا غصہ کرنا. چلیں والدین اگر اولاد پر غصہ کر رہے ہوں تو کسی طور پر بہت سی باتوں کے اعتبار سے ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن والدین پر اولاد غصہ کر رہی ہے. روایات میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہ سے دیکھے گا خدا اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو. وہما ظالمان لہو، خواہ والدین ظالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اگر نگاہ غضب ان کے اوپر ڈالی، غصے کی نگاہ ڈالی، اس کا کوئی نیک عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں. برداشت کیجیے. تو یہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ زندگی کو ایک غمزدہ اور رنجیدہ بنا دیتا ہے. روایات کے اندر یہ بات آئی. غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے دلوں سے وہ بات کبھی نکلتی ہی نہیں جو آپ غصے میں دوسروں کو کہہ دیتے ہیں. منہ سے غلط بات نکل گئی. بچے کیا ہوتے ہیں؟ باغی ہو جاتے ہیں، جوان باغی ہو جاتے ہیں. ان کو اس طور پر جانے ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ سے بد کلامی کریں، آپ سے اس طور پر اپنے تعلقات کو لے جائیں کہ وہ بھی جواباً آپ پر چیخیں چلائیں، آپ کو برا بھلا کہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ منہ سے ایسی بات نہ نکالیں جس سے وہ ان کے اندر بغاوت ہو جائے، برداشت کر جائیں. بہت ساری چیزیں ہیں، خود ان کی اپنی اولاد کی شقاوت کے اعتبار سے یعنی ان کی سعادت متاثر ہو جائے گی، اخروی دنیاوی اعتبار سے شقی ہو جائیں گے، آخرت کے اعتبار سے شقی ہو جائیں گے اگر والدین نے ان کے ساتھ نرم رویہ نہ رکھا. اچھا، اب آ جائیے کہ غصے کے کامیاب ترین علاج کون سے ہیں جو تجربہ شدہ ہیں، یعنی لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، بہت فائدے ہیں اٹھائے ہیں اس بات سے اور اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے، کم کیا ہے. دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم علاج بیان کریں ایک بات دماغ میں رہے کہ غصے کو بالکل ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ بالکل ہی غصہ ختم ہو جائے تو مثلا یہ تو اتنا کام ہو جائے کہ بالکل انسان بے غیرت بن جائے. نہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، عقل کو حاوی رکھنا ہے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ غصے کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا ہے، غصے کا امالہ مقصود ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی غصے کو ختم نہیں کرنا ہے، معدوم نہیں کرنا ہے، اس کا رخ موڑ دینا ہے. رخ موڑنا ہے. رخ کیسے موڑنا ہے؟ یعنی پہلے سے مومنین پر غصہ آتا تھا، مخلوق خدا پر غصہ آتا تھا، اب اپنے نفس پر آئے گا. اس کا رخ موڑ دیجیے.
اپنے نفس پر غصہ کریں، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر آپ کو غصہ آنا چاہیے، دشمنان خدا اور رسول و اہل بیت کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر غصہ آنا چاہیے۔ تو غصے کو بالکل ختم نہیں کرنا، کیونکہ مثلا اگر غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا تو جہاں بہت ضروری ہو بلکہ واجب ہو وہاں پہ بھی شخص بالکل ٹھنڈا رہے گا اور غصہ نہیں کرے گا، جو کہ غلط ہے۔ اپنی جان کو بچانا ہے، اپنے مال محترم کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنی ناموس کو بچانا ہے، اپنے وطن کو بچانا ہے، اپنے دین کا دفاع کرنا ہے، یہ سب بھی دفاع نہیں کر سکے گا اگر غصہ بالکل ختم ہو گیا، بغیرت بن جائے گا۔ تو کیا ہے، آپ کو ازالہ مقصود نہیں، امالہ مقصود ہے، اس کا رخ موڑنا مقصود ہے۔ علاج کیا ہے غصے کے کامیاب؟ دیکھیے، پہلا ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیشہ انسان رد عمل کرنے میں تاخیر سے کام لے۔ یہاں ہمارے یہاں بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً بھڑک جاتے ہیں، جس بات پہ غصہ آیا فوراً ریئیکٹ کر دیا، جیسے میٹر شارٹ ہو گیا، دماغ گھوم گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق دیکھیے، جب بھی غصہ انسان کو آتا ہے تو اس کا دورانیہ فقط 12 منٹ تک ہوتا ہے۔ جب غصہ آنا شروع ہو تو سمجھ جائیں کہ کیفیت میری 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ اس دوران رد عمل کو تاخیر میں ڈالیں، کچھ اعمال کر لیں جو بھی میں آگے چل کر ذکر کروں گا، لیکن فوراً ریئیکٹ نہ کریں، عقل کو استعمال کریں۔ جب ایک بات صحیح طور پر علم میں آ گئی ہے کہ بھئی 12 منٹ تک میں اگر تاخیر کر دوں تو کیوں فوراً ریئیکٹ کر کے عمل کیوں نہیں کریں اس بات پہ؟ فوراً دماغ میں لے کر آئیں کہ مجھ میں جو غصہ اندر پیدا ہو رہا ہے زیادہ دیر نہیں رہے گا، تو یقین جانیے کہ ایک یقینی طوفان کو آپ ٹال دیں گے۔ سونامی کی وارننگ گویا جاری ہو گئی لیکن سونامی آئے گا نہیں۔ جواب دینے میں ڈیلے کریں، آج نہیں میں کل ڈانٹوں گا، بیوی پر آج ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا، کل کروں گا، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر اگلے دن یا آپ نے تاخیر کر دی اس کے رد عمل میں تو یہ آپ یقین کیجئے غصہ 100 سے 5%، 10% تک رہ جائے گا، اس کی انٹینسٹی بہت کم ہوگی، یہ ویسا نقصان نہیں دے گا کہ جتنا جو فوری ریئیکشن دینے سے نقصان ہوتا ہے۔ عقل کو اپنے غالب رکھیے اور رد عمل میں تاخیر سے کام لیں، ابھی نہیں کل، کچھ دیر بعد، کوئی ایک مناسب وقت اس طرف لے جائیے۔ آپ اپنی زندگی میں، وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سارے طوفانوں کو ٹال دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز تھی، رد عمل میں تاخیر سے کام لیں۔ 12 منٹ تک تو کم سے کم تاخیر کریں اور اس کے بعد بھی کہیں گے ٹھیک ہے میں دیکھوں گا بعد میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ دوسرا خواہ گرم ہو رہا ہو، غصے ہو رہا ہو، آپ خود کو ٹھنڈا رکھیں، خاموش رہیں بالکل۔ اور جب بھی روایت میں بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ غصے کا علاج خاموشی کے ذریعے کرو۔ سوچ کے رکھیں، مثلا خاتون سوچیں کہ میں منہ نہیں کھولوں گی اپنا، میں خاموش رہوں گی، تو جیسے میں نے کہا کہ یقین جانی کہ زندگی میں آنے والے نہ جانے کتنے طوفانوں کا رخ آپ موڑ دیں گے۔ ایک چپ 100 سکھ، شکست دے دیں گے آپ۔ اور اگر آپ نے یہ خاموشی اختیار کی، یقین جانیے کہ 90 سے 95% یا شاید 99% طلاقیں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو ترکی بترکی دونوں طرف سے جو چیز چلتی ہے نا، یہ بہت خرابی کی طرف جاتی، طلاقوں کی طرف لے جاتی۔ خاموشی اختیار کریں۔ معلوم ہے، ابھی میں آگے چل کے اس کا بتاؤں گا کہ آپ دوسرا اگر اس طرح سے کر رہا ہو تو آپ کو کیا ایک ریئیکشن دینا چاہیے۔ تو ایک کہاوت بھی ہے نا، جو غصے کی حالت میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا ہے، فقط 1 منٹ کی، وہ دن بھر کی اذیت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی 1 منٹ کی خاموشی آپ کو دن بھر کی اذیت سے محفوظ رکھتی۔ ایک عورت گئی تھی ایک ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے، میرا شوہر بہت غصیلا ہے، بہت غصہ کرتا ہے اور وہ تو دکھانے بھی نہیں آئے گا، تو مجھے ظاہر ہے وہ نفسیاتی آدمی عام طور پر سمجھتے کہاں کہ ہم نفسیاتی مریض ہیں، وہ تو نہیں آتے ہیں، ان کو دوائیں کھلانے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی حل بتائیے کیا ہے اس کا، میرا شوہر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا تو بہت آسان حل ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔
اور شاید یہ آپ کو ٹوٹکا لگے لیکن ٹوٹکا ہے نہیں، یہ بہت مفید ہے۔ اور وہ طریقہ یہ کہ جب بھی آپ کا شوہر غصہ کرے آپ اپنے منہ میں ایک گھونٹ پانی بھر لیں، لیکن خبردار حلق سے نیچے نہ اترے جب تک کہ شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جائے یا وہ خاموش نہ ہو جائے۔ آپ بس گھونٹ آپ اپنے منہ میں لے کر رکھیں اور حلق سے نیچے نہ اتاریں۔ ایک ہفتے بعد وہ خاتون آئیں تو بڑی خوش آئیں، ڈاکٹر صاحب نے تو بہترین نسخہ بتایا مجھے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کا شوہر پر کیسے اثر ہوا؟ تو دیکھیے بات وہی تھی کہ اصل میں غصے کا جواب غصہ دینے سے بڑھتا ہے غصہ۔ ڈاکٹر نے کہا اصل میں مجھے آپ کا منہ بند کروانا تھا، آپ نے اپنا منہ وہ بند رکھا، منہ میں پانی بھر لیا، تو شوہر تھوڑی دیر بعد چند جملے کہہ کے اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ وہ تکرار آگے نہیں بڑھی، اس کا غصہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ بار بار کے ایک دوسرے کو لفظی طور پر شکست دینے میں یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی کہ غصہ بڑھتا چلا جاتا۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر سمجھدار آدمی ہے، دونوں ہی ناسمجھ ہیں تو ان کو اپنی سمجھ میں اضافہ کرنا چاہیے، اور ایک بھی اگر اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند سمجھ رہا ہے دونوں فریقوں میں سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، وہ خود خاموشی اختیار کرے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر و بیوی میں تو اکثر چیزیں بالکل الٹی بھی ہو جاتی ہیں نا۔ بیچارے ایک دفعہ ایک شوہر نے اسی طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیا، بیوی خوب غصے ہو رہی ہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، بالکل خاموشی۔ تو بیوی بالآخر تنگ آ کر کہتی ہے کہ تمہاری اسی گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ تو بیچارہ اگر اتنی زیادہ خاموشی بھی اختیار کرے تب بھی وہ گونگا بدماش بن جاتا ہے گھر میں۔ تو اچھا بعض اوقات بیویاں اس طرح سے بھی کرتی ہیں، تو کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بہت ساری سائنس جو ہے شوہر و بیوی کے اندر تقریباً تبدیل ہو جاتی ہے۔ شوہر غصے کر رہا تھا، بیوی بالکل خاموش ہو گئی، شوہر غصہ کرتا گیا، وہ بالکل خاموش، حتیٰ کہ خاموشی سے اٹھ کر بیوی جو ہے وہ باہر چلی گئی۔ اچھا اب جب وہ باہر گئی تو شوہر کا غصہ ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ہی شوہر کا غصہ ختم ہو گیا۔ بعد میں شوہر نے پوچھا کہ آخر تم نے کس طرح سے یعنی اپنے غصے کے اوپر قابو پایا ہے، کس طرح سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے غصے پہ اس طرح سے کنٹرول کیا کہ میں کمرے سے اٹھی اور میں باہر باتھ روم کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ شوہر نے کہا لیکن اس سے غصہ ختم ہونے کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی میں نے باتھ روم کی صفائی میں آپ کو ٹوتھ برش استعمال کیا تھا۔ تو بعض اوقات اس قسم کی، خیر یہ تو لطیفہ والی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے، تیر بہدف نسخہ ہے۔ کوئی یعنی کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ آپ قیامتوں کو ٹال سکتے ہیں خاموشی کے ذریعے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج خاموشی سے کرو اور خواہشات نفسانی کا علاج عقل سے کرو۔ غصے کا علاج خاموشی، خود روایت میں مولا نے وہی چیز بتائی، اور یہ والی روایت جو ہے محجت البیضاء کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا نہا لے، یعنی غسل کر لے، ٹھنڈے پانی سے وضو۔ اچھا آج کل تو کیونکہ سردیاں کافی ہو رہی ہیں، لوگ ویسے ہی سن کے سوچیں گے اس سے بہتر ہے غصہ ہی نہ کریں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہو اگر۔ بہرحال یہ چیز کہی گئی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو انسان کرے یا نہا لے، شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ۔ بعض روایتوں میں آیا کہ انسان اگر کبھی غضبناک ہو رہا ہو اور غصے وہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نہا لے، غصہ یعنی غسل کر لے۔ ایک اور طریقہ جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جس وقت غصہ ہو تو غصے کے وقت اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کر لے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو غصے سے بچو، اور اگر کبھی تمہیں غصہ آ جائے تو اپنی نظریں آسمان کی طرف کر لو یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے، یعنی اتنی دیر تم اوپر اپنی آنکھیں کیے رہو۔ ممکن ہے کہ اشارہ اس طرف ہو، یعنی اگرچہ روایت میں تو یہ بات نہیں کہ اللہ کو یاد کرو، لیکن یہ کہ انسان اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر لے اور اتنی دیر تک رکھے جب تک کہ غصہ کم نہ ہو جائے، اور بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ دیکھیے ہمارے ہاں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، جب ظاہر ہے کہ جب مولا نے کہہ دیا تو یقیناً فائدہ مند بات ہوگی اس کے اندر،
ہمارے یہاں بہت سے بوجھ بجھکڑ قسم کے فیس بک کی اسکالرز ہیں، وہ چیزوں کے اوپر روایات پر اس طرح کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں، آسمان پہ دیکھنے سے کیا ہوگا اور فلاں چیز کیا ہوگی۔ تو دیکھیے اس میں انسان کو، بلکہ وہ ہے نا کہ ابھی آگے چل کر بھی یہ بات بیان ہوگی کہ انسان کی حالت میں تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ غصے کے وقت جسمانی حالت کو انسان کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ روایت میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، تو شیطانی وسوسے اس سے دور ہو جائیں گے، اور بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو جسمانی تبدیلی کی وجہ سے اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جناب کوئی ہے کھڑا ہو کے بہت غصے کر رہا ہے، اسے بٹھا دیجیے، اور یا اگر بیٹھا ہوا ہے تو اسے لٹا دیجیے، یعنی اس کا جسمانی حالت میں کچھ تبدیلی واقع کروا دیں، اس سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین حالت ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے۔ روایت میں بات آئی کہ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ حالت سجدہ میں انسان سے دور ہوتا ہے۔ جب اللہ سے قریب ہوگا اور شیطان دور ہو جائے گا تو خود بخود وہ شیطانی کیفیت اس پر سے ہٹ جائے گی۔ تیز رفتاری سے، ورنہ اس پہ بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں۔ اچھا، کچھ اذکار ایسے ہیں ان پہ اگر انسان مداومت کرے، اس کی اکثر تلاوت کرے، مثلا ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے کے وقت اگر یہ کہے تو شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے اور غصہ کافور ہو جائے گا۔ دیکھیے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، وہ جو سورہ اعراف کی 201ویں آیت ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جن کے پاس تقوی ہے اور جب کوئی شیطان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو انہیں یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو بہرحال انسان جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کرے گا تو شیطان اس سے دور ہو جائے گا، تو ظاہر ہے وہ غصہ پی لے گا۔ اور وہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یعنی دیکھیے یہاں پر بھی آیت کے اندر کاظمین الغیظ آیا، الکاظمین الغیظ، العادمین الغیظ نہیں آیا کہ وہ لوگ غصے کو فنا کر دیتے ہیں، غصے کو معدوم کر دیتے ہیں۔ یعنی غصہ اگر ختم ہو گیا تو امر و نہیں کیسے کرے گا، وہ جہاد کیسے کرے گا، اپنی ناموس و جان و ملک کا دفاع کیسے کرے گا۔ یعنی دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز کہ دیکھیے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمیں برے برے خیالات آنے بند ہو جائیں۔ تو دیکھیے تقاضۂ شہوت کا ختم ہو جانا یہ کمال نہیں، کمال یہ کہ انسان کی یہ چیزیں موجود ہوں، یہ تقاضے موجود ہوں، انسان اپنی آرزوؤں کو خون کر دے، مشقت اٹھائے، فرار اختیار نہیں کرنا ہے، مبارزہ کرنا ہے، لڑنا ہے ان سے۔ جہاد اکبر اسی لیے تو کہا گیا نفس سے جہاد کو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ نہیں کہ غصے کو وہ لوگ جو ہے نا فنا کر دیتے ہیں، نہیں، کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، گھونٹ لیتے ہیں اپنے اندر۔ تو ایسے افراد کی قرآن نے تعریف کی۔ اچھا، اس میں جو ایک تو ذکر یہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا جو ہے وہ ہے حوقلہ۔ حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو پڑھنے سے اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق، یعنی لا حول یعنی نہیں ہے طاقت مجھ میں گناہ سے بچنے کی، ولا قوت نہیں ہے طاقت مجھ میں نیک عمل کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے۔ جب یہ کہا جاتا ہے اس کو کنزن من کنوز الجنہ، کنزن من کنوز الجنہ اس کو کہا گیا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کو توفیقات کا خزانہ حاصل ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس میں حاصل ہوتی ہے، نیک اعمال کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو اور انہی دونوں باتوں سے جنت ملتی، یعنی اگر آپ نیک اعمال کی انجام دہی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو ان دونوں چیزوں سے جنت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کسی کے سامنے اگر لاحول پڑھ دیا جائے
تو دوسرا فوراً ہی غصے میں آ جائے گا. ٹھنڈا بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے پڑھ دیں تو ایک دم سے غصہ میں آ جائے گا کہ کیا مطلب ہے, کیا مجھے آپ نے شیطان سمجھا ہوا ہے. تو بہرحال اگر ایسا کہیں معاملہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ زیر لب جو ہے وہ اس کو پڑھ لے اگر لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے دیکھیے بعض صالحین کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والی جو ہے آیت, یہ 7 بار اگر پڑھ کر پانی پر دم کر لی جائے, 7 بار اس کو پڑھا جائے اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا جائے تو اس کا غصہ بالکل غائب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ بعض صالحین کا طریقہ کار ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر یہ والی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والی یہ اگر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اگر اس کو انسان پی لے تو اس کا غصہ فوراً غائب ہو جائے گا. یعنی ان کا ذکر یہ والا جو یہ قرآنی آیت ہے بہت تجربہ شدہ ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سجدے میں جا کر جس قدر بھی پڑھے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور غصے کو دور کرنے کے لیے. یعنی ابھی تو آپ نے سنا ہی تھا کہ سجدے میں جانے سے انسان کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو اگر یہ والی آیت ہی سجدے کے اندر جا کر پڑھ لے اور فائدہ مند ہوگا. اچھا, ابھی جو اس سے پہلے آیا جو جس میں ہم نے صرف حوقلہ یعنی صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بتائی تھی, اس میں اگر شروع میں اگر ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اگر پڑھ دیا جائے یعنی اس کے ساتھ شروع میں ماشاء اللہ لگا دیا جائے تو یہ ورد جو ہے اصلاً دل کو بہت زیادہ اعتدال کے اندر لے آتا ہے. دیکھیے غصہ اور جو غضب ہے نا ایک بے اعتدالی کی کیفیت تھی, اس سے دل اعتدال میں آ جاتا ہے. اور ایک اور غصے کا علاج آیت اللہ تقی بہجت نے فرمایا, ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے کیا کروں. آپ نے فرمایا کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو تمہارا غصہ کم ہو جائے گا. یعنی روزانہ اگر 2-3 تسبیحیں انسان صرف درود کی پڑھے کامل اعتقاد کے ساتھ کہ اس کا مجھے یقیناً فائدہ ہوگا تو اس درود کی برکت سے خود بخود اس کا غصہ کم ہو جائے گا. وہ درود کے اندر خود یہ صلاحیت ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بڑا مجرب ہے جو افراد اس طرح کے غصیلے ہوں ان کو سمجھائے, جب وہ ذرا ٹھنڈے مزاج میں ہوں اس وقت ان کو بتایا جائے کہ تم روزانہ اس طرح سے 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح جتنے بھی اس کے مطابق ہو, جتنے اس کا ذوق ہو اس کے مطابق اس کو پڑھوائیں. اور اگر بالکل پڑھنے پر تیار نہیں ہیں تو آپ درود کی یہ تسبیح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی اس کو اگر پلائیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. تو بہرحال اگر وہ خود پڑھے تو بہرحال اور زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا, غصے اور غضب کی جو یہ بے اعتدالی کی جو کیفیت ہے اور جو غصہ اور غضب ہے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ والی جو آیت ہے مرزا احمد آشتیانی, یہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مرزا احمد آشتیانی جو آپ کے سامنے ہیں, ان کی کتاب ہے ہدیہ احمدیہ. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ انسان اگر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ بیٹھ کر اور چند مرتبہ کھڑے ہو کر سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو پڑھے, یہی جو ابھی آپ کے سامنے تھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی, تو اس کا دل اعتدال کی حالت میں آ جائے گا اور غصے اور غضب کی حالت اس سے غائب ہو جائے گی. سورہ رعد کی آیت نمبر 28 چند مرتبہ اس آیت کو کھڑے ہو کر پڑھے اور چند مرتبہ بیٹھ کر پڑھے. اچھا, چند مرتبہ میں کتنی بار؟ یہی بات حجت الاسلام صحفی, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ 3 یا 4 مرتبہ بیٹھ کر اس سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو پڑھا جائے اور 3 یا 4 مرتبہ کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ترتیب تو یاد نہیں رہی کہ پہلے بیٹھنا ہے بعد میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یا پہلے کھڑے ہونا ہے پھر بعد میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, لیکن دونوں طرح کسی بھی طرح سے بہرحال انسان پڑھے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 3 یا 4 دفعہ ہی پڑھ لے,
4 دفعہ کھڑے ہو کر اور 4 دفعہ بیٹھ کر. تو اس کی وہ فوراً وہ جو ایک نفسیاتی طور پر جو ایک ہیجان تھا اس کے اندر، اور غصے اور غضب کے اندر وہ شخص آیا ہوا تھا، یا اضطراب اس کے اندر موجود تھا، تو یہ آیت اس طرح سے اس کے دل کو تقویت پہنچائے گی اور اطمینان اس کے دل میں پیدا کر دے گی کہ اس کا غصہ کافور ہو جائے گا. بڑی اہم بات ہے. اور یہ جو حالت اضطراب ہوتی ہے جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ احقاف جو ہے اس پہ اگر انسان مداومت اس طور پہ کرے کہ ہر جمعے کو سورہ احقاف پڑھ لے، ہر جمعے کو، تو ہر جمعے کو اگر سورہ احقاف پڑھے گا تو اس سے بھی اس کی اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی، اور یہ جو غصے کے اندر یہ شخص جو ہے وہ بار بار غیظ و غضب کی حالت میں آ جاتا ہے، یہ کیفیت اس سے دور ہو جائے گی. اسی طرح سے سورہ قدر کے متعلق بھی علماء یہ بات فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ والعصر کے متعلق بھی یہ بات فرماتے ہیں، اور آیت الکرسی سے بھی حالت اضطراب، غصہ، پریشانی وغیرہ یہ سب دور ہو جاتی ہے. اچھا، اب اذکار کیونکہ ہم بیان کر رہے تھے، تو ان اذکار کے اندر ایک اور اہم ترین جو ذکر ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ والا. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. بہترین ذکر ہے، مستقل ایک عبادت بھی ہے. استغفار بذات خود بھی ایک عبادت ہے، اس کا براہ راست گناہوں سے بھی تعلق نہیں. یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ کثرت سے جو استغفار کرتے تھے، تو معاذ اللہ تو معصوم تھے، یعنی معاذ اللہ کسی گناہ کے اندر تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کے متعلق، لیکن خود استغفار بذات خود بھی ایک عبادت ہے. تو یہ انسان اگر کثرت سے پڑھے تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے. اچھا، خوش اخلاق، دیکھیے خوش اخلاقی سے تو دور ہو جاتا ہے نا انسان اس وقت جس وقت وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے. خوش اخلاق اگر ہو گیا تو وہ غصہ نہیں کرے گا. ایک کتاب ہے کنوز الاسرار کے نام سے، کنوز الاسرار الخفیہ، اس میں یہ بات ہے اس کی پہلی جلد میں کہ 40 روز تک اگر 365 دفعہ ایک دعا پڑھیں، یا حمید و تحمدت بالحمد والحمد فی حمد حمد کا، یا حمید و تحمدت بالحمد والحمد فی حمد حمدہ کا، یا حمید. اس اگر دعا کو جس کے اندر اللہ کا ایک نام یا حمیدو بھی آ رہا ہے، اگر 40 روز تک 365 دفعہ اس کو پڑھے تو اللہ اس کے اخلاق کو اچھا بنا دے گا. غصہ سب دور ہو جائے گا اس سے. 40 روز تک 365 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے. تو اس میں شروع بھی اللہ کے نام سے یا حمیدو سے ہو رہی ہے، اختتام بھی اس کا یا حمیدو پر ہو رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ خدا کی حمد بیان کی گئی ہے. تو اس کو اس 365 دفعہ 40 روز تک روزانہ اگر اس کو پڑھے، اور اتنی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. اگلا ایک جو نسخہ، جو بڑا کامیاب نسخہ ہے غصے پر قابو پانے کے لیے، کہ غسیلے کے کان میں اذان و اقامت دی جائے. اب یہ نہیں کہ کان کے اندر منہ گھسا دیا جائے اس کو، اس سے اور غصے میں اضافہ ہو جائے گا اس کے. یعنی گھر میں اس طرح سے اذان کا جو وقت ہو اس میں خوش الحانی سے اذان دی جائے کہ غسیلے کی کان میں وہ آواز جائے. اچھا، یہ جو طریقہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں، آیت اللہ مرشی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، ان بہت بڑے عارف تھے، ان کے بعض شاگرد بڑے تند مزاج اور غسیلے تھے. اب ظاہر شاگردوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے، تو انہوں نے ان شاگردوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم 2 اعمال انجام دو، ان میں ایک تو یہی تھا اذان و اقامت، اس طرح سے کہ ان کے کان میں اذان و اقامت کی آواز جائے. وہ فرماتے تھے کہ یعنی عجیب تاثیر ہے اس کی. اچھا، اس کا فلسفہ بھی ہے. دیکھیے، دل جو ہے نا وہ خیر کی خبروں سے اور جو بری خبریں ہوتی ہیں اس سے بھی منقلب ہوتی ہیں. اچھی خبروں پر انسان کا دل خوش ہوتا ہے، بری خبروں پر انسان غمزدہ اور پریشان ہو جاتا ہے. اچھا، اذان و اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ اس میں اللہ کی کبریائی کی خبر بیان کی گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، پیغمبر اسلام کی رسالت بیان ہوتی ہے، امیر المومنین کی امامت اس میں اس کا ذکر کرنا مستحب ہے اگرچہ جز نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، عمل خیر کی طرف بلایا جاتا ہے.
تو اس کے اندر یہ سب پیغامات ہیں، بہترین خبریں ہیں اس کے اندر، دل منقلب ہوتا ہے۔ تو اذان و اقامت یہ اس کے کان میں کہی جائیں، اور اس طرح سے اذانوں کے جو نمازوں کے اوقات ہے اس میں کوئی بھی شخص بآواز بلند خوش الحانی کے ساتھ اذان دے کہ اس غسیلے کے کان میں یہ آوازیں جائیں، اس کا دل منقلب ہوگا، اس کا غصہ کم ہوگا۔ ایک تو نسخہ یہ بتایا کہ 2 اعمال تھے، ایک تو یہ ہے کہ اذان و اقامت کہی جائے، دوسرا نسخہ یہ بتایا کہ غسیلہ شخص اگر روزانہ 100 مرتبہ سورہ الحمد کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غسیلہ شخص روزانہ 100 دفعہ صرف اس آیت کو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ اس آیت اہدنا الصراط المستقیم سے کیا فائدہ ہے، غصے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کہا کہ دیکھو، صراط مستقیم اصل میں ہر اخلاقی افراط و تفریط سے انسان کو دور کر کر سیدھی راہ پر چلنے کی دعا ہے، یعنی رائٹ اور لیفٹ کہیں نہیں جانا، سیدھے رستے پر چلنا ہے۔ اور یہ جو ہے اصل میں غصہ اور غضب یہ افراط و تفریط بلکہ قوت غضب کا افراط ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کی جو دعا ہے اس سے ان کا افراط جو ہے یعنی غصہ وہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اپنے غسیلے اور تنخو جو شاگرد تھے ان کو یہ بتائیں، یعنی اذان و اقامت کان میں ان کے دی جائے اور وہ لوگ 100 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو ان کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 2 رکعت نماز، اگر کبھی بھی اسے غصہ آ رہا اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اچھا، اس کے اندر 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہی اہدنا الصراط المستقیم ان 2 رکعت نماز میں 2 دفعہ آئے گا، کیونکہ کم سے کم سورہ الحمد تو پڑھی جائے گی، اس کی بھی ایک خاصیت ہے۔ اور اس کے اندر سجدے بھی آئیں گے 4، تو سجدے میں جانے سے بھی انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، نماز کے وقت شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا، جس وقت بھی غصہ آ رہا ہو وضو کر کے آئیے، وضو کرنے سے بھی غصہ کم ہوگا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ غصے سے آپ اپنے پیچھا چھڑا لیں گے۔ تو اگر اس طرح سے انسان کرے اور واقعتاً ان کے اوپر عمل پیرا ہو تو وہ دیکھے، کیونکہ اصلاً ہم عمل بھی نہیں کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں بس عقل کل ہیں، وہ جو ہم نے ریئیکشن اس وقت دکھا دیا بس وہی صحیح تھا جواباً غصے میں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ خود سے اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ لڑتے جھگڑتے رہیں ساری زندگی، اپنے جہنم کا نمونہ بناتے رہیں، لیکن اگر کوئی واقعتاً بچنا چاہے تو ان طریقہ کار کے اوپر عمل کرے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہو اس کے جسم پر صلہ رحمی کے عنوان سے ہاتھ لگائیں۔ اچھا، ظاہر ہے اس میں وہ دماغ میں اس کا رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی نامحرم پہ غصہ آ رہا ہو تو ظاہر ہے اس کے جسم پر ہاتھ نہیں لگانا ہے، یعنی جس پر غصہ آ رہا ہو صلہ رحمی کے عنوان سے، یعنی کوئی رشتہ دار ہے جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس عنوان سے اگر ہاتھ لگائیں گے تو اب اس میں واقعتاً تحقیق ہونا چاہیے کہ ہاتھ لگانے سے، جیسے ہم نے ایک دفعہ پہلے جب عیادت کے احکام بیان کیے تھے تو اس میں تھا کہ مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑھی جائے، تو کون سی ایسی پازیٹیو ریز اس کے اندر جائیں گی، یا ایک سائنسی چیز بھی ہے۔ تو اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف غم کی خبر سنتے ہیں اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں جائیں تو آپ خود بخود آپ کی کیفیات بدل جاتی ہیں، چاہے وہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہ بھی ہو، کوئی جذباتی وابستگی نہ بھی ہو، لیکن تب بھی تو جس پر غصہ آ رہا اس کے جسم پر صلہ رحمی کے عنوان سے ہاتھ لگانا، یعنی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، اس کے جسم پر ہاتھ رکھ دیں، اس کے قریب ہو جائیں، تو یہ آپ کا اپنا غصہ بھی اس سے کم ہو جائے گا، اور وہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے اس کے پاس جا کے آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ کا جسم اس کے جسم جس ہاتھ اس کے جسم پر لگنے سے اس کا بھی غصہ کم ہوگا۔ یہ ایک تجربہ شدہ چیز بھی ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال روایت میں بھی آیا ہے کہ رشتہ دار کے جسم پر ہاتھ لگانے سے خون جوش مارتا ہے، یعنی اس سے اپنی جو ایک محبت اور قرابت ہے جو اللہ نے رکھی ہے ہمارے جینس میں، وہ اس کی محبت اس پر غالب آنے لگے گی اور غصہ کم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے، اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے جو ان کی کتاب شرح حدیث جنود عقل و جہل، جو شیطان کے لشکروں عقل اور جہل کے جو لشکر ہیں ان کا جو شرح جس حدیث کی لکھی ہے امام خمینی نے، اس میں بھی یہ چیز لکھی کہ کسی رشتہ دار پر اگر غصہ ہو تو صلہ رحمی کے عنوان سے اپنے آپ کو اس سے قریب کرے،
اس سے مصافحہ کرے یا اس کی پیشانی پر بوسہ دے دے، تو اس کا غصہ فوراً، آپ میں اگر غصہ ہے تو آپ کا غصہ کافی ہوگا، اور وہ اگر آپ پر غصہ کر رہا ہے تو اس کا غصہ بالکل کم ہو جائے گا، غصہ دور ہو جائے گا۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں امام خمینی کہ یہ عمل آپ کی روح کو آرام دے جائے گا، یعنی اس کے اندر ایک عجیب یعنی صلہ رحمی کے عنوان سے، اور ظاہر محرم نامحرم والا مسئلے کا بھی اس میں خیال رکھنا پڑے گا، تو یہ اس طرح سے۔ اچھا، اگلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کھلی فضا میں گہرے سانس لے، گہرے سانس جسے کہا جاتا ہے بریدنگ ایکسرسائزز وغیرہ کرے، سانس لے کے پورا اندر روکے، اور جتنی دیر تک روک سکتا ہو روکے، پھر آہستہ آہستہ سانس چھوڑے، پھر ایک ڈیپ بریتھ جو ہے وہ اندر لے، بریدنگ ایکسرسائزز کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے وہ آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا غصہ، بلکہ بہت ساری نفسیاتی چیزیں ہیں، ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ، سے بہت اپنی اوور کم کر سکتے ہیں آپ بریدنگ ایکسرسائزز سے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ غصہ جس جگہ پہ آپ کو آ رہا ہو اس جگہ سے آپ دور ہو جائیے، اس جگہ سے دور ہو جائیں، یا مثلاً جو مغضوب علیہ ہے اس سے دور ہو جائیں، جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے دور ہٹ کے کہیں چلے جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کئی دفعہ یہ چیز کر چکے، کئی دفعہ کر چکے، ہر مرتبہ کریں، دور چلے جائیں، آپ اس جگہ سے چلے جائیں، اس کے سامنے سے چلے جائیں جس پر غصہ آ رہا ہے، جو شخص آپ پر غصہ کر رہا ہے۔ یا ایک اور طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص سے آپ بات کریں، مثلا ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اس کے پاس جا کر بات کر سکتے ہیں، ایسا کوئی شخص جس کا اس غصے کے معاملے سے واسطہ نہ ہو، غصے کے معاملے سے جس کا واسطہ نہ ہو، تو اس سے آپ کا غصہ بہت کم ہو جائے گا۔ پھر ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ خود کو مثبت سرگرمیوں کا عادی بنائیں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ بس اپنے ایک روٹین، ایک ایسی فضول قسم کی جو روٹین لائف ہے اس کے اندر ہیں۔ مثلا سوشل سروس اگر انسان کرے، خدمت خلق میں مصروف رہے، اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یا مثلا اپنی تنہائی اور اکیلے پن کو دور کریں، کیونککہ یہ تنہائی اور اکیلا پن یہ خود غصے کو آپ کو ابھارتا ہے۔ کوئی اپنی اچھی ایکٹیویٹی تلاش کریں، کوئی خدمت خلق کے عنوان سے، جس میں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے علماء نے بیان کیا ہے کہ خدمت خلق کرنے سے جواباً لوگوں کا پیار، محبت، عزت، خلوص آپ کو ملتا ہے، اور آپ کی نفسیاتی کیفیت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کا غصہ دور ہوتا ہے۔ ورنہ یہ مثلا انسان بالکل تنہا اکیلا رہے اور اس طرح کی مثبت سرگرمیوں میں سوشلی جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو، تو وہ انٹروورٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے ہی اس کے اندر بس غرق رہتا ہے، تو اس کا غصہ بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا، مثبت سرگرمیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق کر سکتا ہے۔ مثلا بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، اگر کسی کے میں یہ صلاحیت ہے تو وہ یہ والی خدمت اپنے ذمے لے لے۔ کسی مدرسے میں مثلا اگر پڑھانے کا اس کو وہ ہے اور تو وہ مدرسے میں پڑھا دے۔ غریب بچے ہیں، مذہبی ذوق نہیں ہے لیکن دوسرا ذوق ہے، مثلا غریب بچے ہیں، ان کو بلا کے ٹیوشن پڑھانا، ان کی اس طرح کی کسی سرگرمی کے اندر حصہ لے لے۔ بہت سے لوگوں کا ذوق ہوتا ہے مثلا مسجد کی تعمیر یا امام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں حصہ لے جا کر۔ کچھ نہیں تو محلے کی صفائی ستھرائی وغیرہ ہے، گلی کو صاف کرنا ہے، اس طرح کے کسی سوشل کام میں حصہ لے لے، بچوں کی تعلیم میں حصہ لے لے۔ یا مثلا گارڈننگ وغیرہ ہوتی ہے، یہ خود بہت ہی مفید ہے اپنی نفسیاتی کیفیات کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھولوں وغیرہ کو اور پودوں کو جو ہے لگانا، ان کو ٹھیک دیکھ بھال کرنا۔ بہت سو کا ذوق ہوتا ہے مثلا میچ میکنگ وغیرہ، شادیاں وغیرہ کرانا، کاؤنسلنگ کرنا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو دور کروانا لوگوں کے۔ یعنی میں کتنی مثالیں دوں اس کی، یعنی بے شمار ایسے کام ہیں جو انسان اپنے مزاج کے مطابق ایسے سوشل ورک اپنے ذمے لے سکتا ہے، وہ ڈھونڈیں آپ خود۔ اچھا، جنہیں غصہ نہیں بھی آتا ہے وہ بھی یہ والے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف غصہ کرنے والے ہی صرف سوشل ورک کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، نہیں، جو اور افراد ہیں جو کہ جن کو چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کے کام اپنے ذمے لیں، معاشرے کی خدمت لیں، اسی سے معاشرہ سنورتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہ بالکل ایک خود غرضانہ قسم کی زندگی گزارتے ہیں، بس ہمارے حال احوال ٹھیک ہو جائیں، باقی ان کو معاشرے کی پرواہ نہیں۔ تو یہ نقصان دہ چیزیں ہیں اور شخصیت کے اوپر بھی نقصان ہوتا ہے۔ پھر یہی ہے کہ اس کے اندر وہ غصہ، اینگر وغیرہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اچھا، اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جسمانی محنت والی ورزشیں اور ایکسرسائزز یہ کیجیے. ایک صاحب کو مثلا نے بتایا کہ بھئی آپ جو ہے وزن آپ کا بڑھ رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ورزش کیا کریں. اگلی دفعہ بلکہ وہ اسی وقت کہنے لگے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بلکہ ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ ورزش بھی کیا کریں اور ایسے کھیلا کریں، کھیل کود میں اپنا دماغ کو لگائیں. بہت سے اس کے اندر بھی ورزش ہوتی. کہا جا ڈاکٹر صاحب میں تو کھیلتا ہوں. کہا کیا کھیلتے ہو؟ تو پتہ چیل اڑی کوا اڑا جو ایک انگلی سے کھیلا جاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں لوڈو کھیلتا ہوں یا کیرم کھیلتا ہوں. یہ والی ایکسرسائزز نہیں، یہ جسمانی محنت والی جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے. مثلا برسک واک کریں آپ. ایک تو ہلکے ہلکے ٹہلنا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد ایسے ہی خلال کرتے ہوئے ہلکے پھلکے نہیں، برسک واک، تیز تیز چلنا. لوگ کہیں ارے بڑی تیز تیز آپ جا رہے تھے چلتے ہوئے. یا مثلا جاگنگ کرنا. یہ افراد جو برسک واک کرتے ہیں، جاگنگ وغیرہ کرتے ہیں اور ریگولرلی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ ہو گئے اس کے بعد ختم ہو گیا. ریگولرلی کرتے ہیں، ان کا غصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ انرجی پازیٹیو لحاظ سے ان کے جسم سے نکلتی ہے. یا اسی طرح سے سوئمنگ کی جو اگر کسی کے پاس فیسلٹی ایسی ہے، کسی جگہ جا سکتا ہے. بعض اوقات ہم فضول چیزوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی بھی سوئمنگ پول کی کوئی ممبرشپ وغیرہ لے لیں. اپنے گھر میں کسی کے یہاں سہولت ہو تو وہاں پر بہترین ایروبک ایکسرسائزز ہے میں سے ایک ہے یہ سوئمنگ کرنا. بہترین، یعنی شاید کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی ایکسرسائز ہی بھی نہیں ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہیں گے بھائی ہمارے پاس تو نہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس سہولت نہیں ہے یا اس کو اویل نہیں کر سکتے تو دیگر چیزوں کے اوپر جائیں. یہ تو نہیں کہ آل اور ننس لا جو کہلاتا ہے کہ یا تو سب پہ عمل کریں گے ایک پہ بھی نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو آپ اس کے آلٹرنیٹس تلاش کریں. ایسے افراد کا غصہ بہت کم ہو جاتا ہے کہ جو اس طرح کی ایروبک ایکسرسائزز اور جس کے اندر کافی جسمانی محنت ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم و ٹھنڈے مزاج کے افراد سے دوستی اور آمد و رفت رکھیں. اس میں خود بخود ان کا وہ دوست جو آپ کے اس طرح کے ایسے افراد جو ٹھنڈے مزاج کے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوں گے اور آپ کا مزاج بھی ٹھنڈا ہونے لگے گا. اور اچھا، اس کے مقابلے میں وہ ان افراد سے دوری اختیار کرنی ہے کہ جو کہ غصیلے ہوں. غصیلے افراد سے دور رہیں، ورنہ وہ اپنا غلط اثر آپ کے اوپر ڈالیں گے. اور اس کے نتیجے جب آپ دیکھیں گے ہر وقت یہ شخص غصے ہو رہا ہے تو آپ پہ آپ بھی نہیں ہوتا کہ مثلا کوئی غصیلا دوست ہے، کسی سے لڑائی ہو گئی، وہ اپنے اور دوستوں کو بھی لے گیا اور وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں آپس میں، تو وہ غصیلے کے ساتھ آپ کو بھی پھر ویسے ہی بننا پڑتا ہے. اور نرم اور ٹھنڈے مزاج کا ہوگا تو اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ آمد و رفت وغیرہ رکھیں تو وہ فائدہ ہوگا آپ کو. اسی طرح سے مثلا کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں آپ اپنی معلومات کو بڑھائیں. یعنی لوگوں کی نفسیاتی کیفیات کو آپ سمجھیں. بچوں کی نفسیاتی کیفیات، مردوں کی نفسیاتی کیفیات، عورتوں کی نفسیاتی کیفیات. نفسیاتی کیفیات کو لوگوں کا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے خواتین کے اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں یعنی ان کی بھی مثلا مرد کوئی ہے تو وہ عورتوں کی نفسیاتی کیفیت کو بھی سمجھے. دیکھیے مثلا ویسے اب ہم عمومی بات کر رہے ہیں، ہر عمر کے اعتبار سے الگ ویسے ہوتی ہیں چیزیں. مثلا عورت ہے کوئی، منتھلی اس کے ماہانہ جو سائیکلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس میں اس کے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، یعنی اوپر نیچے اس کے جذبات، خیالات اور وہ ہو رہے ہیں. اور یا مثلا اگر جیسے کوئی پریگنینسی اگر اس کو ہے تو اس میں اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے. ڈیلیوری اگر ہوئی ہے اس کے بعد اس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہلاتا ہے، وہ ہوتا ہے. اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی مثلا وہ ہر 1 یا 2 گھنٹے بعد بچے کو فیڈ کرانا ہے، اس کی اپنی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، غذائیتوں کا مسئلہ ہے. بعض اوقات گھریلو ذمہ داریاں بہت جلدی اس کے اوپر پڑ جاتی ہیں، وہ چڑچڑی ہو رہی ہے، پتہ چلا چڑچڑی ہو رہی ہے، بدمزاج ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب گھر میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اکثر بچوں کی پیدائش کے بعد لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، شادیوں کے بعد لڑائی ہونے لگتی ہیں. یا مثلا عورت مثلا مینوپاز کی ایج میں آ گئی ہے، جو ماہواری اس کی آنی بند ہو گئی، تو پوسٹ مینوپازل جو سنڈروم کہلاتے ہیں یا پوسٹ مینوپازل ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن ہو رہا ہے. یا مثلا عام طور پر گھروں میں جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے موجود ساس کے طور پر، اب اس کے طور پر جو محرومی ہیں اس کی، وہ بھی اس کے چڑچڑے پن میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہیں. تو
جسمانی تبدیلیوں کے اعتبار سے بھی ریئلائز کرنا چاہیے مردوں کو کہ بھئی یہ عورت مختلف فیزز میں مختلف چیزوں سے گزر رہی ہے. گھریلو اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہیں، اور اکثر خواتین باہر کی جابس وغیرہ بھی کرتی ہیں، گھر میں بھی دیکھتی ہیں، شوہر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سسرال والوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ان لاس کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے اس کے ساتھ چیزیں ہیں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نفسیاتی چڑچڑاپن اور یہ سب کچھ آنے لگتا ہے. تو عقل مند شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ہی گھر میں جو آپ کے اتنے 4 6 بچے جو ہے پال رہی ہے، کتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، کچھ سہولتیں آپ نے اس کو دی ہوئی ہیں اپنے طور پر اور دینی چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال برڈن اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے، اس کو آپ ریئلائز کریں. مثلا کوئی جوان اگر ایسا ہے، عام طور پر اس کو دیکھیں گے جناب، دیکھیے جب نئے نئے بلوغ کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اس عمر میں بچے کافی ریبیلیس ہو جاتے ہیں، بڑے باغی ہو جاتے ہیں. ان کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھیں. اس عمر میں ایک دم سے والد اس کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ رہے ہوتے ہیں اس کو، ابھی تک اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کی پرسنالٹی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے، ایک شفٹ ہو رہی ہے دوسری پرسنالٹی میں. تو اس موقع پر اس کو باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، نفسیاتی کیفیت کو سمجھے ہو، یعنی تھوڑی سی اپنی معلومات بڑھائیے نا. دنیا جہان کے متعلق آپ فضول معلومات بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور اپنی معلومات نہیں بڑھا رہے ہوتے. ریئلائز کریں اس چیز کو، یہ بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایسے باغیانہ جذبات شروع میں آتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا عورتیں ہیں، وہ مردوں کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھیں کہ ابھی مثلا دفتر سے گھر آیا ہے، ابھی اپنے آفس سے گھر آیا ہے، اب آتے ہی آپ نے فرمائشی پروگرام شروع کر دیا. دیکھیے مرد جو ہے نا، ان کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھیں. مرد مثلا شاپنگ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی میں آپ کو بتاؤں تو عورتیں جو ہیں وہ مناسب موقع اس کے لیے دیکھیں. ہو سکتا ہے ابھی آتے ہی دفتر سے آپ نے فرمائش شروع کر دی کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے یا مجھے فلاں شاپنگ پہ جانا ہے. اب اس نے اگر منع کر دیا تو پیچھے ہٹ جائیں. اب کیا ہوگا، اسی موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اس نے منع کر دیا، آپ نے غصہ ہونا شروع کیا، وہ پہلے سے تھکا ہوا ہے، اس کا جوابی غصہ ہو، وہ بات بڑھتی چلی جاتی. تو نفسیاتی کیفیت کو سمجھیں کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے، ابھی میں اس سے فی الحال یہ بات نہیں کروں گی، ابھی نہیں کہوں گی، ابھی کیا ہے پیچھے ہٹ جائے. ابھی اصرار کیا تو غصہ بڑھ جائے گا. اچھا مرد ہوتا ہے، اس کے کاروباری مسائل ہوتے ہیں، اس کے ملازمت کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر مالی ٹینشن بہت ساری ہوتی ہیں. تو اس کی نفسیاتی کیفیت کا خیال کریں، اس کو غصے میں نہ لے کر آئیں. بہت سارے ہم گھرانوں میں یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ آیا اور انہوں نے فرمائشی کوئی پروگرام شروع کر دیا، تو ہر شخص اس بات کو وہ نہیں کر سکتا، نتیجے میں لڑائی ہونے لگتی. تو اور ظاہر اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا، جب ہر شخص کے ہاتھوں میں ہر وقت یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ موجود ہے، تو کیوں اپنی حل نہیں تلاش کرتے. اینگر مینجمنٹ دیکھیے کہ کتنے طریقے اس کے اندر بیان کیے گئے. انٹرنیٹ پہ جائیں کہ کن چیزوں سے ہم اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں. دیکھیے گھر کے متعلق بھی بات کہی جاتی ہے کہ گھر جو ہے نا وہ کچھ لو کچھ دو کے اصول پر چلتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے. مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، بہرحال اس کو خواتین اپنے اس کے طور پر نہ لیں، بلیک میلنگ کے طور پر نہ استعمال کریں اس کو. کہ گھروں میں دیکھیے مردوں کو چاہیے کہ 90% باتیں جو گھریلو امور اور اس طرح کی چیزوں سے متعلق ہوتی ہیں اس میں عورتوں کی بات مان لیں، تاکہ اپنی اہم 10% باتوں کو ان سے منوا سکیں. اگر آپ ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے لڑتے رہیں گے تو اپنی اہم 10% باتوں کو بھی نہیں منوا سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان پہ کرنے دیں. گھر میں ظاہر ہے ان کی کنگڈم ہے، اس کی مالک ہیں، ان کو اپنے گھر کی سلطنت کو چلانے دیں عورتوں کو اپنے مطابق. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے مردوں کو زیادہ اس میں سوچنا چاہیے، اپنے عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے. 90% باتیں ان کی مان لیں، 10% ہاں جہاں کوئی بڑی غلطی آ رہی ہو، کوئی بڑا اہم معاملہ ہو جس کے اندر وہ غلطی کر رہے ہوں، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے بات کریں گے. لیکن یہ کہ وہ اس کو بہت زیادہ نہ رکھیں، ان کی باتیں 90% ہی مان لیں، اور تاکہ اپنی اہم 10% باتوں کو آپ منوا سکیں. کیونکہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں ان باتوں پہ لڑنا جو ہے نا وہ مردوں کو یعنی زیب نہیں دیتا ہے. ظاہر ان کی ایک شخصیت الگ ہے، عورتیں ذرا جذباتی ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے، اور مثلا اگر وہ 5 فرمائشیں کر رہی ہیں تو 1-2 فرمائش کم سے کم پوری کر دیں، 3 کو بعد میں کبھی ٹال دیں. بہت ساری چیزیں ایسی بھی تو ہو سکتی ہیں ٹالنا بھی نہیں آتا ہے، بالکل ایک بلنٹ ایک طور پر اس کو ان کو منع کر دیا جاتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے. تھوڑی بہت بات مان لیں، باقی کو ٹال دیں، پھر دیکھا جائے گا آگے. تو ابھی بات بھی ان کی رکھ لیں آپ کہ ہاں ان کے آپ نے کسی حد تک فرمائی بھی پوری کر دی.
تو بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں کے گھر میں اسی طرح سے گھر چلتے ہیں، تو پھر وہ غصے اور غضب کی نوبت نہیں آتی ہے ان میں۔ اچھا اب دیکھیے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں، لوگ فوراً کہتے ہیں آخر کب تک ہم معاف کریں، کب تک درگزر کریں، اتنی دفعہ سینکڑوں دفعہ ہو چکا ہے، بار بار ایسے ہو جاتا ہے، بار بار ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب فقط یہ ہے، جتنی مرتبہ قیامت میں اللہ سے آپ کو معافی درکار ہو، دنیا میں اتنا ہی آپ لوگوں کو معاف کریں۔ دیکھیے جو سلوک آپ یہاں لوگوں سے کریں گے نا، وہی سلوک آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہاں جتنی آپ معاف کرنے میں جلدی کریں گے، وہاں بھی اتنی جلدی معافی ملے گی۔ تو بہرحال جب معاف کرنے کا دیکھیے اللہ نے جب آپ کو حکم دیا ہے تو آپ معاف کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو بہرحال یہ کہ جو بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، دیکھیے مختصر سی زندگی، اکثر افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار چکے ہیں، اب کتنا وقت باقی رہ گیا؟ اگر مثلا آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب بس اب اتنا وقت میرے مرنے میں رہ گیا ہے، موت میں اتنا وقت میرا رہ گیا ہے، تو کیا کبھی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہوں گے؟ سوچئے کہ یعنی جب میرے اعمال اتنے، ہر شخص کو اپنے اعمال تو پتہ ہوتے ہیں نا کہ میرے اتنے برے اعمال ہیں، اللہ کس قدر غضبناک میرے اعمال پر ہوگا، لیکن پھر بھی وہ مجھے معاف کر رہا ہے۔ تو خود بخود آپ کے دماغ میں آئے گا، تو جتنا آپ کو معافی چاہیے اللہ سے، اتنا ہی لوگوں کو بھی معاف کیجیے۔ وہ تھے نا ایک صحابی رسول آئے پیغمبر اسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے غضب سے کیا چیز بچا سکتی؟ فرمایا دوسروں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غضب سے محفوظ رہو گے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اپنے غصے کو روکے گا لوگوں پر ہونے سے، تو خداوند عالم اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہاں معمولی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ غصے ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، تو وہاں سوچیے آخرت میں کس قدر آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے ان کی باتوں کو۔ ایسی کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی نا، اگر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ساری ہوتی ہیں جس پر عموماً غصے ہو رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے غلام کو سزا دی، کنتا اضرب غلاما لی، میں اپنے غلام کو ایک دفعہ مار رہا تھا، کہ فسمعت من خلفی صوتا، مجھے پیچھے سے اپنے ایک آواز سنائی دی۔ کیا سنائی دی؟ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، جان لو اے ابو مسعود، اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جو تجھے اس غلام پر حاصل ہے۔ فالتفت، ابو مسعود کہتے ہیں متوجہ ہوئے یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ ارے فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ تو پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ واقعتاً روایت میں ہے نا کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اللہ کے مقبول بندوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا کبھی شقی نہیں ہو سکتا، اس کی شقاوت جو ہے سعادت میں بدل جاتی، اس کی اصلاح ہو جاتی۔ ابو مسعود کہتے ہیں اسی وقت تنبیہ ہو گئی، ہوا حر لوجہ اللہ، اس خطا کی تلافی میں نے غلام کو اسی وقت معاف بھی کیا اور اسے آزاد کر دیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو مسعود اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی، یعنی غصے میں کسی کو مارنے کا کس قدر عذاب ہے، یعنی قیامت میں جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی ہے اگر تو نے غصے میں جو اس کو مار رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو کتنا معاف کرنا ہے، جتنی انلمیٹڈ آپ کو اپنے لیے چیز چاہیے، یہ والی سہولت کہ مجھے بھی پروردگار عالم اسی طرح سے معاف کرے تو لوگوں کو بھی اسی طرح سے معاف کیجیے۔ اچھا اب دیکھیے ایک اور اہم بات یہ ہے طریقہ کار کے اندر بھی کہ قریبی رشتہ دار بھی چاہے وہ شوہر و بیوی کیوں نہ ہو، کچھ ان میں کبھی کبھار فاصلہ آ جانا چاہیے۔ مثلا ایک ہی جگہ گھر میں رہتے ہر وقت، اور پچھلے دنوں تو جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا اس میں واقعتاً گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت بڑھ گئے، اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے پاس کیسز آ رہے ہیں۔ مرد حضرات ظاہر ہے باہر زیادہ تر رہتے ہیں، تو گھر میں کم سے کم اتنی دیر تک تو کوئی ہنگامہ اس طرح سے شوہر و بیوی میں نہیں ہوتا، تو وہ ہر وقت اگر گھر میں اگر رہیں گے تو وہ اچھا خالی لاک ڈاؤن والی بات نہیں ہے، ویسے عمومی طور پر بھی اس کو تھوڑی اسپیس دینی چاہیے،
جو خواتین ہیں وہ اپنے میکے چلی جائیں، اپنے کسی اور رشتہ دار، اپنی بہن کے یہاں کہیں پہ بھی، البتہ وہ چیز ضرور ہے کہ وہاں سے وہ ایسی چیزیں سیکھ کر رہے ہیں جو بعد میں مزید ہنگامہ آرائی کا سبب اس گھر کے اندر بنے. عام طور پر معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے. تو قریبی رشتہ دار بھی تھوڑی سی ذرا اسپیسنگ، آج کل تو ویسے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا دور چل چکا ہے، تو یہ والی ڈسٹینسنگ بھی کہ کافی دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اگر اس طرح سے ہو تو دونوں کو ذرا ایک بریدنگ اسپیس ایک مل جائے تو پھر وہ آپس میں لڑائی ہنگامے ذرا نہیں ہوتے. یا کبھی ہنگامہ ہونے لگے تو واقعتاً ذرا خوش اسلوبی سے خواتین کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ چلیں کچھ دن میں وہاں رہ کے آ جاتی ہوں تو ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن نہیں جناب، ویسی دونوں اپنی جگہوں کے اوپر اگر جمے رہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایک چیز اور بھی ہے کہ براہ راست بات چیت دیکھیں گے، جب غصہ آتا ہے تو بہرحال آدمی کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے. تو ایک چیز ضرور وہ کر لیں کہ جب بھی کبھی غصہ ہو تو اب یہ جو آپ کے پاس یہ جو جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، موبائل فون وغیرہ، اس میں بجائے کہ ترکی بترکی لڑنے کے ایک دوسرے کو میسیج یا وائس کلپس وغیرہ بنا کے بھیجیں. اس سے کیا ہوگا، کم سے کم جھگڑا اور تکرار نہیں ہوگا. تو جھگڑا تکرار نہیں ہوگا، یعنی بس ایک دوسرے کو ٹھنڈے طریقے سے ایک دوسرے کو اس طرح سے میسیج لکھ کر کریں، یا پھر جو بھی اپنی شکایتیں ہیں وائس کلپ میں کہیں، پھر وہ بھی جواب وائس کلپ میں ہی دیں. تو یہ بہت اچھا اور مفید طریقہ ہے. اس میں انسان ذرا گرما گرمی سے محفوظ رہتا ہے، اس طرح کی تکرار نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا ہے. تو اس طرح سے بھی ذرا ایک آپس میں فاصلہ ہو جاتا ہے. دور سے اگر بات ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. حتیٰ کہ فون پہ بھی اس طرح، فون پہ پھر آپس میں لڑائی ہونے لگے گی کہ ابھی میں نے کہا کہ یا تو وائس کلپ ہو یا میسیج لکھ کر ہو. پھر ایک طریقہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے انسان کو چاہیے کہ وہ نمائشی نہیں بلکہ حقیقی مذہبی بن جائے. یہ بہت اہم. درس و تدریس اور مدرسے سے وابستہ افراد بھی جو ہیں ان کی بھی گھریلو زندگیاں متاثر ہیں، کیونکہ تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا ہے. علم تو حاصل ہو رہا ہے، درس بھی ہو رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے ان کے اوپر. یہ جو احادیث کتنی ابھی آپ نے سنی، ان کو اپنے اوپر لاگو کریں. آیات قرآن ان کو اپنے اوپر لاگو کریں. جب حکم خدا پروردگار نے دے دیا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو ضبط کرو. جب یہ چیز فرمائش پروردگار عالم کرے تو اس پر عمل کرنا ہے. وعاشرہن بالمعروف، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو واقعی حقیقی مذہبی بن جائیے نا. گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، بیوی سے اچھا سلوک کریں. تو مذہبی تعلیمات کو خود پر لاگو کر کے اپنے آپ کو، زندگیوں کو دیکھیں پرسکون بنائیے. لوگ عام طور پر مذہب کو زندگی سے فرار کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور زندگی کے پروگرام میں مذہب کو نافذ نہیں کرتے. صرف حدیث کی حد تک سنا ہوا ہے، قرآنی آیت سنی ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں کرتے اس کے اوپر. یعنی نمائشی نہیں، حقیقی مذہبی بن جائیے تو یہ سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی. تو اب بات کرنے کو بہت ہے، اس پہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی آج صرف آپ کی خدمت میں پوائنٹس عرض کر رہا ہے. اگلا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت تنقید کرنے سے پرہیز کریں. اس سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوگا اور نہ غصے میں اضافہ ہوگا. کبھی نہیں کہیں ڈائریکٹ کہ تم نے غلط کیا ہے. ہر وقت اعتراض، یہ تمہارا کام غلط. پہلے اس کا طریقہ ہے، پہلے کسی کام پر اس شخص کی تعریف کریں، بہت اچھے سے اس کے چند جملے کہیں تعریف میں کہ ہاں دیکھو تم نے فلاں چیز بڑی اچھی کی، فلاں چیز بڑی اچھی کی. یہ البتہ اس کے اندر اگر یہ چیز اور ٹھیک کر لو تو اور بہتر ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا، یعنی آپ نے طنز سے پرہیز کیا، کیونکہ اس سے دیکھیں کینہ پیدا ہو جاتا ہے. تعریف کرنے کے بعد آپ نے اصلاح کی تو آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا اور غصہ اور لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. لیکن یہ جو تنقید ہے نا، ہر وقت کی تنقید یہ اولادوں کو بھی بہت زیادہ خراب کرتی ہے. یعنی والدین اگر ہر وقت اولاد پر مختلف کاموں پر تنقید کر رہے ہوں تو ان کا غصہ اور وہ بڑھتا چلا، پھر وہ باغی طرف چلے جاتے ہیں. تنقید سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ غصے کو ابھارنے والی چیز ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہا جاتا ہے کہ پرابلم سالونگ اپروچ ہونی چاہیے آپ کی، کام بگاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں غصے سے ہمیشہ کام خراب ہوتا ہے، غصے سے. یعنی بعض اوقات تحدیث نعمت کے طور پہ بھی بہت سی باتیں کہنی پڑتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ نہیں، یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید پوری زندگی میں 2-3 دفعہ کے علاوہ کبھی میں نے اس طرح سے غصے کا اظہار کیا، اس میں جس پہ مجھے آج تک شرمندگی بھی ہے کہ میں نے اس وقت بھی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ اس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہمیشہ میں نے نقصان دیکھا ہے. میں نے جتنے لوگوں کو غصہ کرتے دیکھا ہے سوائے نقصان کے آج تک میں نے کوئی فائدہ نہیں دیکھا ہے. آپ خود بھی بالکل ایک اس طور پر
کبھی غیر جانبدار ہو کر اپنی شخصیت کو ذرا کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ فلاں فلاں موقع پہ جو آپ نے غصہ کیا تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے. فائدہ پتہ لگا کام بگڑا ہے. صرف پرابلم سالونگ اپروچ رکھیں اپنی. اب اس پہ اتنا وقت نہیں کہ اس پہ گفتگو کی جائے، لیکن خود سوچیں آپ کہ جس سے وہ مسئلہ حل ہو. یعنی غصہ کرنے سے، بے بسی کا اظہار کرنے اور چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف کام خراب ہوگا. جس بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کو سالو کیسے کریں، عقلی طور پر اس کے حل نکالیں. بعض اوقات حصے مزاح، ہیومر سے بھی کام لینا پڑتا ہے. مذاق میں بھی اصلاح کی بات ہو جاتی ہے. یعنی غصے کے بجائے آپ نے مذاق ایسا کر دیا، جو دوسرا غصہ کر رہا ہے آپ جواب میں مذاق شروع کر دیں، مزاح شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا، وہی جو ٹینشن ہو رہی تھی وہ ڈیفیوز ہو جائے گی، یہ بہت کم ہو جائے گی. جب بھی وہ آج کل لافٹر تھیراپی بہت چل گئی، خیر وہ یہاں الگ ہے، وہ تو مریضوں کے لیے. لیکن بہرحال یعنی مزاح کرنے سے بڑے بڑے جو غصیلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کا ایک دم سے گراف نیچے چلا جاتا ہے اور وہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اچھا دیکھیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریشانیوں کو آپ انجوائے کرنا سیکھیں. ہمیشہ دیکھیے پریشانیوں سے آدمی اریٹیٹ ہوتا ہے، اس وقت غصہ آتا ہے اس کو انجوائے کرنا. مثلا آپ ٹریفک میں پھنس گئے کہیں، آپ انجوائے کریں. پھنس گئے، اب کیا ہو سکتا ہے، گاڑی نکل نہیں سکتی، پیچھے جا نہیں سکتی، آگے نکل نہیں سکتی، ٹریفک رکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. آپ تسبیحات پڑھنی شروع کر دیں، آپ کوئی ذکر خدا کرنا شروع کر دیں. گاڑی میں کچھ افراد بیٹھے ہوں تو آپس میں ہنسی مذاق شروع کر دیں. غصہ نہیں آئے گا آپ کو، اور یعنی ٹریفک میں پھنسنے کا جو آپ ایک دم پریشانی اور ایک اس میں مبتلا ہو گئے تھے، ارے یہ کہاں پھنس گئے ہم، اس سے بھی آپ نکل جائیں گے. یعنی پریشانی کو انجوائے کرنا سیکھیں. یا بعض اوقات میں ایک چیز کہتا ہوں، اس کو لوگ بڑا اس طور پر لیتے ہیں، لیکن جب میں سمجھاتا ہوں تو پھر سمجھ میں آتی ہے ان کو، کہ پاگل خانے کے ڈاکٹر بن جائیے. بھائی دیکھیے، پاگل خانے کے ڈاکٹر بننے کے کیا معنی. دیکھیے جو سائیکیٹری وارڈ ہوتا ہے، جب بھی مجھے یاد ہے کہ ہماری پوسٹنگ وہاں پر ہوتی تھی، تو وہاں پہ یہ بھی تھا کہ اب 1 آرم کا ایک ڈسٹینس بھی پیشنٹ سے رکھنا ہے. کچھ پتہ نہیں کب اس کا دماغ گھوم جائے، وہ اپنے ہاتھ جڑ دے آپ کو. ایک بعض اوقات دیکھیے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو، ڈاکٹر ہنستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے، بالکل برا نہیں مانتا ہے. تو سخت غصیلے افراد جو ہیں وہ بیچارے ایک نفسیاتی مریض کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت غصہ کر رہے ہیں نا آپ پر، آپ پاگل خانے کے ڈاکٹر بن جائیے. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ نفسیاتی کیفیت، آپ کو پتہ ہے کہ اب تو سائیکیٹری تقریباً ایک کیمیکل فینومینا تقریباً آ گیا ہے اس کے اندر. یہ کیمیکلز برین میں بس کم زیادہ ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے نفسیاتی کیفیات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں مریض کے ساتھ. اب دیکھیں نا، مثلا کوئی شدید بیمار ہوتا ہے، کبھی آپ کو اس پہ غصہ آتا ہے، غصے میں بیمار جو ہے بہت سی باتیں آپ کو کہتا ہے، آپ نظر انداز کرتے ہیں، یار بیچارہ بیمار ہے، پریشان ہو رہا ہے، 104 بخار ہے. ایک بہرحال کوئی نفسیاتی یا جسمانی عارضے سے کوئی شخص گزر رہا ہے، تو اس پر آپ کو غصہ جو ہے وہ کبھی نہیں آتا. بخار کے اندر مبتلا ہے، مثلا مریض کو جو ہے وہ متلی ہو رہی ہے، اس کو کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اب گھر والے غصے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک کیسے ہوگا وغیرہ. تو دیکھیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یعنی جو پاگل خانے کے ڈاکٹر بننے کے معنی مریض کچھ بھی آپ سے کو کچھ کہتا ہے، آپ نا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، تھوڑی دیر کی بات ہوگی وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر گالیاں سنتا ہوا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو بالکل اسی طرح سے آپ سوچیں کہ یہ بیچارہ ایک نفسیاتی یا تو کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اس میں انسان کو چاہیے کہ اسے نظر انداز کرے. اب ترکی بترکی اس کے ساتھ لگ جائے، مثلا وہ پاگل خانے کا جو ڈاکٹر ہے وہ پاگلوں سے لڑنا شروع ہو جائے کہ مجھے گالی کیوں دی، تو لوگ اس کو ہی پاگل کہیں گے. یار آپ کو تو ڈاکٹر صاحب تھے، آپ خود شاید پاگل خانے میں رہتے، خود بھی پاگل ہو گئے کہ آپ اس مریض کے ساتھ جو ہے دماغی مریض سے آپ لڑ رہے ہیں جا کر. تو یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ انسان واقعتاً اس بات کو ریئلائز کرے. بہت سے لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو بعد میں آ کر یعنی مجھے چیز آ کر بتائی کہ واقعی اس سے تو ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ کچھ حد نہیں. یعنی ہم پہلے بلا وجہ لڑا کرتے تھے، لیکن جب سے ہمیں پتہ چلا ہے ہم بالکل اب اطمینان و سکون میں سنتے رہتے ہیں. جس طرح سے کوئی مثلا پاگل بول رہا ہوتا ہے اور اس کی باتوں کو انسان نظر انداز کرتا ہے تو کبھی غصہ نہیں آئے گا. اچھا دیکھیے، ایک اور چیز ہے کہ اپنی نفسانی بیماریوں کے علاج پر بھی متوجہ ہو جائیں. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. دیکھیے کیونکہ جتنی انسان کی کہا جاتا ہے کہ حب مال، حب جاہ، حب نفس وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہے، اسی قدر جو ہے وہ اس کے اندر آتش غضب بھی بھڑکتی ہے. یعنی جتنی طمع و لالچ ہوگی اسی قدر اس کا غصہ بڑھے گا، اور جتنی شہوانی جو خواہشاتیں کمزور پڑیں گی اتنا ہی اس کی عقل قوی ہوگی. جب عقل قوی ہوگی تو غصہ خود بخود کم ہو جائے گا. تو
کیونکہ عقل کے ہوتے ہوئے پھر غصہ نہیں آتا. عقل ہمیشہ زوال آ جاتا ہے عقل کو, اسی وقت انسان کو غصہ آتا ہے. یہ وجہ کہ امام خمینی نے جو شرح 40 حدیث لکھی, 40 حدیثوں کی شرح, اس میں بھی ایک چیز انہوں نے لکھی ہے, ایک اور طریقہ کار بلکہ اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی جب بھی غصہ انسان کو آئے تو خود کو پسندیدہ کاموں میں, ایسے کام میں انگیج کر لے جو اس کو پسند ہو. ایک تو یہ چیز انہوں نے لکھی ہے کہ خود کو یعنی پسندیدہ کاموں میں انگیج کرے. جو اس کو ناپسند ہوں گے تو اور غصہ میں وہ اور اریٹیٹ ہوگا, نہیں, ایسا کام کرے جو اس کو پسند ہو, اس میں ڈال لے تو وہ کیا ہوگا, اس کا غصہ کم ہو جائے گا. اسی طرح سے مثلا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ غصے والی جگہ سے اٹھ کر چلے جائیں, خواہ چند منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یہ ماہرین بیان فرماتے ہیں غصے والی جگہ سے ہٹ جانا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں آپ جا نہیں سکتے, کوئی بات نہیں, جا نہیں, مکمل نہیں جا سکتے, اگر کوشش کریں مکمل چلے جائیں, گھنٹوں کے لیے غائب ہو جائیں وہاں سے. جب ہوگا ہی نہیں سامنے کوئی تو وہ غصہ اکیلے کیا کرے گا کس پہ. تو بہرحال لیکن خواہ کبھی ناگزیر بھی ہوتا ہے کہ نہیں جا سکتے ہیں, فی الحال رات کے 3 بجے ہو رہی ہے, اب نکل کے کہاں باہر چلے جائیں. تو بہرحال خواہ چند منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو, اس سے آپ کا غصہ کافی کم ہو جائے گا, یعنی اس جگہ سے وہاں سے ہٹ جائیں. اچھا, بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے کی وجوہات کو بھی دور کرنا پڑتا ہے. مثلا بچہ بہت چڑچڑا ہو رہا ہے, غصیلا ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ممکن ہے بچہ اسکول سے آیا بھوکا ہے بھی, اس وجہ سے چڑچڑا ہو رہا ہے. بچے آپ دیکھیں اگر جب بھوکے ہوتے ہیں تو اور تو کوئی چیز ان کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا, لیکن وہ چڑچڑا رہے ہوتے ہیں. زیادہ چھوٹے بچے غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں. غصے کی وجوہات دیکھیے ایسا کیوں کر رہا ہے. ممکن ہے نیند پوری نہ ہوئی ہو, ممکن ہے جیسے شوہر ہے وہ تھکا ہوا آیا ہے, ابھی فی الحال کہیں باہر جانے کے موڈ میں نہیں ہے, اسے کچھ اچھا کیا کریں, اسے کچھ آرام کروا دیں. پھر فرمائش کریں گی وہ کچھ آرام کر لے, تھوڑا سا سو کے اٹھ جائے, ایک چھوٹی سی ایک نیپ لے لے. تو اس کے بعد اگر فرمائش کریں گی تو وہ آپ نے گویا وہ وجہ جو ہے, ابھی اس سے پہلے تو اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ غصہ کر رہا تھا, لیکن اب تھکاوٹ دور ہو گئی, اب آپ اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اس سے. تو شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, اولاد والدین سے, والدین اولاد سے, یعنی ان کی نفسیاتی یا جو بھی اس وقت کی ان کی حالت ہے ان کی وجوہات کو آپ دور کیجئے. یعنی سمجھیں کہ اس کو غصہ کیوں آ رہا ہے, وہ وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, اس کے مطابق ایکٹ کریں گے تو پھر وہ بھی غصہ نہیں کرے گا اور آپ کو بھی غصہ نہیں آئے گا. اچھا, ایک اور بھی چیز بڑی اہم ہے آج کل کے دور میں, وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو غصیلہ ہے وہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو. ہمارے ہاں عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ بس نفسیاتی ہے تو بس یہ یا تو پاگل ہوگا یا بالکل ٹھیک ہوگا. نہیں, نفسیاتی کوئی نہ کوئی, ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے سائیکیٹرک کچھ کمپلینٹس, کچھ ایسی نفسیاتی عوامل اس کے ساتھ لگے ہوئے, کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو ذرا جو بہت زیادہ بدتمیز اور غصیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بہت سے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. تو شوہر بیوی کا علاج کروائے, اگر بیوی دیکھ رہی شوہر ہے تو شوہر اس کے ساتھ چلی جائے, اس کا علاج کروائے. اولاد والدین کا کرائیں یا والدین اولاد کا کروائیں, جو بھی اس طرح کے رشتہ دار ہوں تو اس میں نفسیاتی علاج ہوتا ہے, کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے. بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ بہرحال ان کا غصہ اور یہ جو چیزیں گھر میں جس سے متاثر ہوا چلا جا رہا ہے پورا گھر, وہ تو ظاہر ہے اس کو بیچارہ جو مریض ہے وہ دماغی اعتبار سے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا دماغ, اس وجہ سے وہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے. تو آپ اس کو کہنے بدتمیز ہے, جاہل ہے, فلاں ہے, بد اخلاق ہے, بھائی وہ بیچارہ ایک نفسیاتی عارضے کے اندر مبتلا ہے, اس کا صحیح طور پر علاج ہونا چاہیے. بعض اوقات فیملی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو, وہ آپ کو کرانی ہوتی ہے, دینی ہوتی ہے اس کو, اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اس کو, نہ کہ اس کے خلاف آپ محاذ بنا کے اس کا تو نہ جبھی وہ ان کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے مرض جو ہے. تو یہ اس کو ذرا سوچنا چاہیے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بار بار اسی وقت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے فرعون بنے ہوتے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ بھی جس پر غصہ آپ کر چکے ہوں سب کے سامنے اس سے معافی مانگ لیں, تو یہ عموماً غصہ جو ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے آتا ہے. میں نے بس جو بات کہہ دی ہے بس وہ جو ہے, یعنی متکبر کو آپ دیکھیں بہت جلدی غصہ آئے گا. معافی مانگنے سے ہمیشہ اپنے سامنے والے سے اگر آپ معافی مانگ لیں جس پر غصہ کیے تو اسے تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے. کیوں تھا وہ مالدار صحابی جن کو پیغمبر نے جو ہے کھجوریں بیچنے کے لیے جو ہے لگا دیا تھا کہ جاؤ بازار میں. اب آپ خود سوچیں کسی مالدار آدمی کو آ جائے گا ٹھیلا لگاؤ اور کھجوریں بیچو, نہیں, بعض اوقات یہ ایک ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. یعنی کہ جو آپ کے اندر ایک
تکبر اگر پیدا ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کا مرض پیدا ہو رہا ہے، تو معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے، اس تکبر کی جڑ کٹے گی. یعنی انسان یہ سوچے کہ کس قدر واقعتاً برائیاں میرے اپنے اندر ہیں. دیکھیے ہر شخص کو اپنی برائیوں کا تو پتہ ہوتا ہے، دوسرے کے گناہوں کا بہت کم پتہ ہوتا ہے. دوسرے کو گناہوں کو تو بہت کم پتہ ہوتا ہے نا. آپ کو اپنے تو پتہ ہے کہ جناب میرے تو لاکھوں گناہ ہیں، آپ کے علم میں ہوتے ہیں، لیکن دوسرا جو ہے اس کے آپ کے 2 4 5 10 سے زیادہ نہیں پتہ ہوتے ہیں. تو سمجھیں کہ سب سے بڑا خطا کار تو میں ہوں. میں اتنا خطا کار ہو کے اتنا ہو کے اس کے اوپر اتنا زیادہ غصہ کر رہا ہوں. تو ہمیشہ جب ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے مرض کو کوڑ اور جزام کی طرح سمجھیں، دوسرے کے مرض کو زکام سمجھیں. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، اپنے کوڑ کو بھی جو ہے وہ زکام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر دوسرا جو بیچارہ چھوٹے سے مرض میں مبتلا ہوتا ہے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اس کو بیمار ہے. تو بہرحال اگر اس کے سامنے سب کے سامنے معافی مانگ لی جائے تو اس شخص کے اوپر غصہ پھر آپ کو آنا نیکسٹ ٹائم جو بہت کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے تکبر کی جڑ کٹے گی. اس پہ بھی ایک بات اور علماء کہتے ہیں کہ جس پر غصہ کیا ہو آپ نے، اسے کچھ ہدیہ دیں یا احسان کریں. دیکھیے تحفوں سے بہت بڑے بڑے کام چل جاتے ہیں، لوگوں کے کام نکل آتے ہیں. یعنی احسان کرنا چھوٹے چھوٹے تحفوں سے بھی نکل آتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارا آفس میں ایک چپراسی ہوا کرتا تھا، جس بلڈنگ میں آفس تھا تو وہاں وہ اس کو سائیکل کھڑے کرنے نہیں دیتا تھا. وہ بلڈنگ کا جو چوکیدار تھا، ہر وقت غصے میں لڑائی ہو رہی. اس نے اگلی دفعہ سے کیا کیا، جو آفس کے لیے جو سموسے وموسے آیا کرتے تھے، روزانہ 2 سموسے اس چوکیدار کو دے کر آنے لگا. یقین کیجئے کہ تیسرے یا چوتھے روز سے اس نے سائیکل کھڑی کرنے کی بھی اس کو اجازت دے دی، اور 2 سموسوں سے اس نے کہ تحفے سے جو ہے کتنا بڑا کام نکال لیا ہمیشہ کے لیے. دوستی بھی ہو گئی. تو اپنی سابقہ غلطیوں کو معاف بھی کرنا ہے، ان کا ملال دور کرنے کے لیے انہیں کچھ ہدیہ، کوئی احسان. اس سے نیکسٹ ٹائم وہ پھر آپ پر غصہ کرنا بند کر دے گا. یا آپ نے بھی کسی کو تحفہ دیا ہے یا کسی سے تحفہ وصول کیا ہے تو آپ کا بھی غصہ اس پر سے کم ہو جائے گا. کسی کے زیر بار احسان اگر کوئی آ جائے تو نیکسٹ ٹائم وہ اس کو ایک جھجک ہونے لگتی ہے کہ وہ آپ پر غصہ نہ کرے. تو ان چیزوں کو بھی ظاہر مال کو اپنے ان طرح کی چیزوں میں بھی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. دوسرا ایک لحاظ آ جاتا ہے اس کی نگاہ میں، دل کا ملال دور ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو میں بات کی تھی کہ نرم لہجے میں کبھی سخت بات بھی کہی جا سکتی ہے، اور کبھی سخت لہجے میں نرم بات کہہ کر بھی اپنے کام چلایا جا سکتا ہے. اس طرح سے بھی غصہ نکالا جا سکتا ہے. بات بڑھے گی بھی نہیں، کام بھی ہو جائے گا، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ نہیں سخت لہجے میں سخت بات ہی کہنی، نہیں سخت لہجے میں نرم بات کہیں. کبھی کبھار اس سے بھی کام چل جاتا ہے، اور کبھی نرم لہجے میں سخت بات کہتے ہیں، اس سے بھی غصہ نہیں آتا اور کام ہو جاتا ہے. تو چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور دماغ اپنے ذہانت کو استعمال کرنا چاہیے کہ میں کون سے وقت کس طرح کی بات کروں. ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ جناب غصہ کرنے پر کچھ اعمال کی منت مان لیں. یعنی اگر میں نے آئندہ غصہ کیا، آپ سیریس ہیں نا، ظاہر ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو آپ کہہ دیں کہ منت مان لیں کہ مثلا اگر میں نے آئندہ اس طرح سے غصہ کیا، چیخا چلایا، تو مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی یا اتنی نمازیں پڑھوں گی، یا میں مثلا روزہ رکھوں گی. اگر میں نے دوبارہ اس طرح سے غصہ کیا، میں اتنا صدقہ دوں گی جو میرے نفس پر شاق گزرے. یعنی اتنے پیسے کہ آپ کو واقعی لگے کہ یار یہ تو بہت زیادہ پیسے مجھے دینے پڑ رہے ہیں. یعنی اپنے نفس کو اس طرح کی چیزوں کو، یعنی اس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اعمال کی اگر منت مان لی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس میں رجحان شرعی پایا جاتا ہو ایسی چیز کی منت مانی جا سکتی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو واجب ہونے کے نتیجے میں آپ سوچیں گے پتہ نہیں کتنی مجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی. نہیں، زیادہ نہیں پڑھنی پڑیں گی، 5 7 8 10 دفعہ پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد خود بخود آپ کو نفس آپ کا مجبور کرے گا کہ نفس پہ نماز بہت شاق گزرتی ہے، روزہ بہت شاق گزرتا ہے، صدقہ دینا بہت شاق گزرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی غصہ نہ کرو، لیکن یہ چیزیں نہ کرنی پڑ جائیں. تو غصے کو کم کرنے کے جو اعمال ہیں ان کی آپ منت مان سکتے ہیں، اور وہ بھی سارے اطاعت خدا والے ہی اعمال ہیں جن کے اپنے اثرات ہیں. اور ایک اور چیز بھی کہ ہمیشہ زبان کھولنے سے پہلے تولنے کی عادت ہونی چاہیے. یعنی تو اگر سوچ سمجھ کر اگر بولیں تو بہت ساری چیزیں انسان اپنی زبان کو روک بھی سکتا ہے. اچھا، پھر علماء فرماتے ہیں کہ غصے کے نقصانات کی معلومات بڑھائیں. جو ہم نے پچھلی دفعہ پورا درس تقریباً اس کے نقصانات پر ہوا ہے. تو جب چیزوں کے نقصان سے واقف ہو جائے گا تو پھر وہ ظاہر اس نقصان سے بچنا چاہے گا. نقصان سے واقف نہیں ہوتا تو وہ کرتا چلا جاتا ہے اس کو. کہ اس کے لیے آپ کو درس سننا پڑے گا.
یا ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا جہاں یہ مضمون موجود ہو۔ اچھا دیکھیے، کچھ علماء فرماتے ہیں بعض اخلاق کو اچھا بنانے والی غذائیں بھی ہیں، ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ایک درس مدرسے میں ہوا تھا غذاؤں کے روحانی اثرات پر، تو اس کے اندر بہت مفید جو روایات کے اندر بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، کون کون سی غذائیں کھانے سے کیا اثرات ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ تو بہت سی اخلاق کو اچھا بنانے والی غذاؤں کا استعمال انسان بڑھا سکتا ہے۔ مثلا زیتون ہے، اولیوز، وہ اپنے خوراک میں یہاں پر عرب میں تو بہت کھایا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑے غصیلے ہوتے ہیں، لیکن یعنی غصے کے دیگر اسباب بھی تو بہت سارے ہیں۔ پتہ چلا آپ نے جو ہے نا وہ کینڈل اس میں ڈال رہے ہیں، لیکن گلاب جامنوں کے پورا 1 کلو آپ نے وہ بھی ساتھ میں کھا لی، تو اس کے پھر اثرات نہیں ہوتے۔ تو اخلاق کو اچھا بنانے والی جو غذائیں ہیں ان میں ایک تو یہی اولیوز ہیں، یا اس کے علاوہ کشمش کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے اخلاق یعنی روایت میں آیا کہ اخلاق بہتر ہوتا ہے، یعنی حاملہ عورتیں بھی جو غذائیں ریکمینڈڈ ہیں جس سے بچوں کے روحانی اور اخلاقی اثرات جن کے اوپر پڑتے ہیں ان چیزوں کے اندر سے ہے۔ تو بہرحال کشمش بھی اگر انسان کھائے یا سیب کھائے، روایت میں نہیں آتا کہ مثلا جسمانی حرارت و بخار وغیرہ، تو اس میں سیب کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے روایتوں میں۔ تو یہاں بھی تو دماغ گرم ہو رہا ہے اس کا غصے کے اندر، تو یہ بھی انشاءاللہ اس گرمی بھی کم ہوگی۔ جب بخار کی گرمی کم ہو رہی ہے تو دماغی گرمی بھی غصے والی یہ بھی کم ہوگی۔ اچھا، پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خوش اخلاقی کو پیدا کرتی ہیں، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کن چیزوں سے خوش اخلاق ہو سکتا ہوں۔ اگر واقعتاً دیکھیں ہم پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا، یعنی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار۔ غسیلہ کب خوش اخلاق ہوتا ہے؟ اور پھر بلکہ 2 پیغمبر نے اور بھی بتائے ہیں چیزیں کہ جن سے وہ شفاعت کا حقدار انسان بنتا ہے۔ جو زیادہ امانت دار ہو وہ میری شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا، جو زیادہ سچا ہو، اور ان میں تیسری وہی چیز ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو۔ اب بتائیے ہمارے اعمال کہاں اس قابل ہیں کہ صرف رہا سہا ایک پیغمبر اور ائمہ اطہار کی شفاعت ہی تو یعنی ہمارے شامل حال ہے، ورنہ اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہماری بخشش ہو سکے گی؟ اور خوش اخلاق اگر نہیں ہے تو پیغمبر کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ تو خوش اخلاقی اپنے اندر پیدا کرنے کی چیزیں دیکھنی چاہیے، جس میں یہی کچھ غذائیں بھی شامل ہیں۔ اچھا، جو بہت غصیلے ہوتے ہیں ان کی زبان بندی کے بھی کچھ اعمال بیان ہوئے ہیں۔ غصیلے جو ہیں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں غصے میں۔ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ 8 بار جو ہے اگر پڑھی جائے تو ایسے افراد جو بہت نکتہ چینی اور برا بھلا کہنے والے ہوں ان کی زبان بندی ہو جاتی ہے، یعنی جو مفہوم۔ اور جس غسیلے کی بھی زبان بندی کرنا ہو تو ایک تو سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اس کی روزانہ 70 مرتبہ تلاوت کی جائے، 40 روز تک سورہ الحمد اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان کے زبانوں کے اوپر زبان کو بند کر دیں گے، مہرے لگا دیں گے۔ تو سورہ یاسین کے اندر ہے اور آیت نمبر 65 ہے، یہ 40 روز تک 70 مرتبہ روز پڑھنی، ایک دفعہ روزانہ سورہ الحمد، اور روزانہ 70 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65، تو اس کی زبان بندی یعنی منہ پہ مہر لگ جائے گی اس کی۔ اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورہ واللیل ہے، سورہ واللیل، اس کو 12 روز تک 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا، یہ بھی غسیلے یا وہ افراد جن کی زبان سے آپ بہت تنگ ہوں ان کی زبان بندی کے لیے 12 روز تک روزانہ 70 مرتبہ سورہ واللیل۔ زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ اور ایک اور بھی، اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی ہر لحاظ سے اس کی زبان، کان اور ہر چیز اس کی بند ہو جائے گی، آنکھیں وغیرہ آپ سے کچھ اس کو آپ کے متعلق جو اس قسم کے افراد جو آپ کے متعلق بری باتیں کہتے ہیں ان کو سوچنے کا بھی نہیں ہوگا اگر یہ آیت اگر آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ اچھا، اب دیکھیے اتنی سارے اعمال بتائے گئے، لوگ کیا سوچتے ہیں اتنے زیادہ اعمال ہم کیسے آپ کو کریں گے؟ تو دیکھیے جو بھی آپ کو پسند آئے اتنے آپ اعمال کر لیں، جتنے فیصدی چاہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا۔
ورائٹی اس وجہ سے اس میں رکھی گئی کہ ہر شخص کو بہت سے اعمال سوٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہر مزاج کے اعتبار سے تاکہ ان کی بات آ جائے۔ اچھا دیکھیے، بہت سے افراد یہ کہتے ہیں دیکھیے ہم یہ سب چیزیں ہم اچھی خاصی چیزیں کر چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیے ناکام کوششیں، یہ جو فیلئر اٹیمپٹس ہوتی ہیں، ان سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کلہاڑی کے ایک وار سے کبھی بھی درخت نہیں گرتا ہے، مثلا مارتے چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ 49 دفعہ آپ نے 49 ٹائمز مارے آپ کو اس سے پھر وہ درخت گرتا ہے۔ تو 50ویں کے بعد 51واں وار، تو یہ فیلئر اٹیمپٹ سے نہیں گھبرائیں کہ ہم 5 دفعہ کر چکے ہیں اور 10 دفعہ ایسا کر چکے ہیں اور 20 دفعہ ایسا کر چکے ہیں، نہیں، ہمت نہ ہاریں اور بالآخر انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ خود کو باارادہ، مضبوط اور استقامت والا بنائیں، شیطانی صفات کو اپنے اندر سے نکالیں، رحمانی صفات کو اپنے اندر داخل کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے جہنم کا نمونہ نہیں بنائیں، اسے جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب انسان اپنے غصے کے اوپر قابو پائے گا۔ تو ان دو نشستوں میں ہم نے غصے اور غضب کے اعتبار سے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور آخر میں بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے مندرجات یہاں بیان ہوں اس پہ ہمیں ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی زندگیوں میں ان کو رائج کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگیاں کس قدر تبدیل ہوتی ہیں، کتنی جلدی تبدیل ہوتی ہیں، اور ایک زندگی، دنیا کی زندگی بھی ہماری جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔